بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افطار اور نماز مغرب کے بعد دوبارہ آپ کا خادم محمد عباس چغتائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جو یہ والی ہماری ٹرانسمیشن ہے، یہ والا سیگمنٹ ہے، اس میں ہم آپ کے سوالات لائیو بھی شامل کرتے ہیں اور جو سوالات آپ نے ہمیں لکھ بھیجے ہیں وہ بھی شامل کرتے ہیں اور مفتی صاحب سے ہم اس کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تو سلائیڈز پہ نمبر چل رہے ہوں گے، آپ ان پہ کال کر سکتے ہیں، اپنا سوال مفتی صاحب سے خود کر سکتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے معزز مہمانان میرے ساتھ موجود ہیں، میں آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز مسکراتی ہستی، مسکراتی شخصیت، اور ہم روز ان سے شرعی علوم کی رہنمائی لیتے ہیں۔ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، میری مراد ہے جناب مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونس اگین آپ کی تشریف آوری کا جزاکم شکریہ۔ اللہ، بارک اللہ فیکم۔ ناظرین، ہمارے دوسرے مہمان جناب حامد خان عتیق صاحب ہیں، آپ ثنا خان مصطفیٰ ہیں، ہم آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ بہت شکریہ۔ میں درخواست کروں گا کہ آپ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں جی، اور پھر ہم آگے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے۔ آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ محبوب خدا پہ کرے اخلاق کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ حسنین کی ہوں اکبر و اصغر کی ہو باتیں، زہرا و علی کی۔ حسنین کی ہوں اکبر و اصغر کی ہو باتیں، زہرا و علی کی۔ ہر رنگ میں ہے سیرت و کردار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ ہر رنگ میں ہے سیرت و کردار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ اے کاش کے محفل ہو ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی۔ اے کاش کے محفل ہو ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی۔ چاروں سے سنیں ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ یاروں سے سنیں ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ لوٹے جو مدینے سے اسے مل کے یہ کہنا، رو رو کے یہ کہنا۔ لوٹے جو مدینے سے اسے مل کے یہ کہنا، رو رو کے یہ کہنا۔ تم کرتے رہو ان در و دیواروں کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ تم کرتے رہو ان در و دیواروں کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ دیتا تھا ابو جہل بھی بڑھ چڑھ کے گواہی، اخلاص نبی کی۔ دیتا تھا ابو جہل بھی بڑھ چڑھ کے گواہی، اخلاص نبی کی۔ ہوتی تھی اگر لہجہ و گفتار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ محبوب خدا، محبوب خدا پہ کرے اخلاق کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ ماشاءاللہ حامد خان عتیق صاحب، آپ نے ماشاءاللہ
بہت خوب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی اور بڑا لطف آیا، اور واقعی دل کرتا ہے کہ سرکار کی باتیں کرتے رہیں، اور اسی میں ہماری رہنمائی بھی ہے، اسی میں ہماری کامیابی بھی ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ مفتی صاحب کیا کہنے ہیں؟ آج کیا وظیفہ ہمیں بتائیں گے؟ اور وہ جو بات ہے سرکار کی باتیں، جو یہ وظیفے ہیں یہ بھی تو سرکار کی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ تو بسم کیا اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عباس بھائی اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ اپنی رحمتوں والی جنت ہم سب کو عطا فرما۔ اللہم آمین۔ اللہ اپنی جیل اور جہنم سے ہم سب کو آزادی عطا فرما۔ اللہم آمین۔ اللہ یا اللہ گڑ گڑا کے ہم عرض کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کے گناہ بھی معاف فرما۔ تو یہ تین چیزیں اس رمضان میں ہم نے کوشش کر کے حاصل کرنی ہیں کہ جہنم سے آزادی، جنت کا اصول، گناہوں کی بخشش، اور اس کے لیے سرکار کے بتائے ہوئے مختلف مختصر کلمات کہ جن کے ساتھ ہم آسانی سے جنت پا لیں، گناہوں کی بخشش لے لیں۔ تو انہی میں سے ایک آج کا جو وظیفہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اذان کی آواز سنے اور جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے ایک اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، سبحان اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو یہ کلمات مؤذن کے سن کے سننے والا بھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا، کہ مؤذن بھائی جان میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں راضی ہوں اللہ کو اپنا رب تسلیم کر کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر، اپنا رہنما، اپنا نبی، اپنا قائد مان کر میں خوش ہوں، اور دین اسلام سے بھی میں راضی ہوں۔ یہ کلمات جو شخص کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بشارتیں، ایک روایت میں آپ نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور دوسری روایت میں وجبت لہ الجنہ، جس جنت کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو یہ ہر روز 5 دفعہ یہ موقع ہماری زندگی میں آتا ہے، اور روزانہ 5 دفعہ ہم یہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ، تھوڑی سی کوشش کے ساتھ۔ جیسے مؤذن اذان پڑھنی شروع کرے تو آپ متوجہ ہو جائیں، اس کے ساتھ ساتھ کلمات کو دہرائیں اور ساتھ ہی یہ دعا پڑھ لیں، تو جنت آپ کے لیے واجب ہوگی۔ گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ دونوں جہانوں کے سردار، آمنہ کے لال، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے پیر و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو روزانہ 5 دفعہ موقع ملنے والا بھی اگر ناکام رہے تو پھر قصور کس کا ہے؟ جس کو زندگی میں ہر روز 5 دفعہ یہ موقع مل رہا ہو کہ گناہوں کی بخشش مل رہی ہے، جنت واجب ہو رہی ہے، اور وہ پھر بھی اس کی زندگی خسارے میں چلے گئی، تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ اللہم آمین۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے۔ جناب حامد خان عتیق صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، جزاک اللہ خیر، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یوں ہی آپ آتے رہیں گے اور محفل کو پر رونق کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد ایک اور بہت بڑی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، وہ جب تشریف لائیں گے پھر میں آپ سے ان کا تعارف کرواؤں گا۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔
سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو یہ ہماری ٹرانسمیشن ہے، یہ سیگمنٹ ہے اسپیشل آپ کے سوالات کے لیے ہم نے آن ایئر کیا ہے۔ سلائڈ پہ نمبر چل رہے ہیں، ان پہ آپ کال کر سکتے ہیں، مفتی صاحب سے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں اور شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ بریک سے پہلے آپ سے کہا تھا کہ ایک اور شخصیت ہمیں انشاءاللہ جوائن کریں گی، تو ہماری خوش بختی ہے کہ وہ ہمیں سیٹ پہ جوائن کر چکے ہیں۔ میری مراد ہے جناب مفتی عبدالولی خان صاحب سے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ آپ نے حصول تعلیم کے بعد بہت سے بڑے بڑے اداروں میں پڑھایا ہے، بہت سی کتب لکھ رکھی ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے آج مہمان ہیں۔ اور جو ہمارے سوالات ہیں، جو آپ کے سوالات ہیں، ان میں مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب کے ساتھ ساتھ مفتی عبدالولی خان صاحب بھی ہمیں رہنمائی دیا کریں گے۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، جی آیا نو کہتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایک کالر ہیں، پہلے کالر لیتے ہیں، پھر ہم جو کچھ میرے پاس بھی کچھ سوالات ہیں ان کی جانب بڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون؟ ریحان بات کر رہا ہوں جی، فیصل آباد سے۔ جی جس طرح کہ میری امی جی نے نماز پڑھتی ہیں بیٹھ کے، چیئر پہ بیٹھ کے، تو وہ آگے ٹیبل رکھتی ہیں اور سجدہ جو ہے نا وہ ٹیبل پہ کرتی ہیں، اس حوالے سے میں سوال کرنا چاہ رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، مہربانی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹیبل پہ سجدہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ یا نہیں؟ جی ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ جی یہ مسئلہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ اگر نماز آپ زمین پر پڑھیں تو سجدہ زمین پر کریں، ٹھیک ہے، زمین پر سجدہ کرنا یہ نماز کی اصل ہے۔ اور اگر کوئی شخص بیمار ہے، معذور ہے، بزرگ ہے، وہ زمین پر سجدہ کرنے سے عاجز ہے، نہیں کر پاتا، اور وہ کرسی پر بیٹھ کے، صوفے پر بیٹھ کے، بیڈ پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر آگے یہ جو ہمارے ہاں بہت ساری کرسیاں بن گئی ہیں، اس کے آگے بھی انہوں نے ایک سلیٹ سی رکھ دی ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، یا کچھ لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے بھی سجدے کے وقت ہاتھ زمین پر کیلے رکھتے ہیں، جی تو یہ نہیں درست، یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ سجدہ کریں تو ہم نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امرت ان اسجد علی سبعۃ اعضاء، 7 ہڈیوں پر، 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ہے، اور آپ نے اشارہ کیا پیشانی اور ناک، یہ ایک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں 7 ہو گئے۔ یہ زمین پر ہونے چاہیے سجدے کے وقت۔ اور اگر آپ معذور ہیں تو پھر ہاتھوں کے ساتھ اس طرح، یہ درندے کے ساتھ مشابہت ہے، اوکے، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور ان کو چاہیے کہ اپنے اس طرح ران کے اوپر یا گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھیں، اور ہم نے بتایا تھا کہ رکوع کرتے وقت سر کو جھکانا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ یہیں رہیں گے، صحیح، سر کو تھوڑا سا جھکائیں اور رکوع کی تسبیحات پڑھیں، صحیح، اور جب سجدہ کرنا ہے تو سر کو رکوع کی نسبت زیادہ جھکائیں، ٹھیک ہے، سر کو زیادہ جھکائیں، ہاتھوں کو ایسے آگے نہیں کرنا، کسی چیز کے اوپر نہیں رکھنا اور آگے اٹھانا نہیں، اور ہوا میں ایسے معلق نہیں کرنا، یہ سب غلط ہے۔ ہاتھ ادھر ہی رہیں گے، صحیح، اور سجدے کے وقت صرف سر کو مزید ایسے نیچے جھکا کے تو سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے۔ صحیح، اچھا، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ اگلے سوالات کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ایک جی جی آپ اضافہ پلیز کر دوں۔ ایک شخص سجدہ کر رہے تھے اور آگے سرانہ رکھا ہوا تھا، ہاں، ٹھیک ہے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سرانہ پکڑ کے ہٹا ہٹا دیا، صحیح، کہ نہیں اس پہ نہیں کرنا، زمین پر سجدہ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، کرو، نہیں تو تو وہ اشارہ جس ہی طرح کافی بتایا کہ وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھیں اور تھوڑا سا ہاں جی، سر کو جھکا دیں۔ اشارہ ہی کافی ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک سوال میرے پاس موجود ہے، ہم ویسے اس سے پہلے کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن بہرحال لوگوں کا سوال ہے تو ہم وہ ضرور جس کا سوال ہے ہم تو اس کے لیے رہنمائی کا بندوبست کریں گے۔ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں عام فہم انداز میں بتلا دیجئے کہ زکوٰۃ سے کیا مراد ہے۔ ایک کالر بھی ہیں، ان کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں وہ مصنون ہے جی، میرے بھائی آپ سوال دہرا دیجئے، جو ہے میرے بھائی سوال دہرا دیجئے، شروع سے سن نہیں سکے، اپنا سوال دہرا دیجئے، اپنا نام بھی بتائیے، شہر بھی بتائیے اور اپنا سوال دہرا دیجئے۔ میرے بھائی آپ آن ایئر ہیں، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، اپنا نام اپنا شہر دوبارہ بتا دیجئے اور سوال دہرا دیجئے۔ مجھے لگتا ہے ان کی کال شاید۔ ہیلو، میرے بھائی اپنا نام اپنا شہر بتا دیجئے اور سوال دہرا دیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جی شیخ، عام فہم انداز میں ہمارے ناظرین کے لیے بتلا دیجئے، ویسے اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے، چلیں پھر ہم رہنمائی فرما دیتے ہیں، زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟
کالر بھی ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہن آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں جہانیہ سے بات کر رہی ہوں. میرے 3 سوال ہیں. میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو بچی 2 سال کی ہے, وہ کبھی میرے آگے لیٹ جاتی ہے, کبھی جانواز اکٹھی کر دیتی ہے اور کبھی جوتا لا کے رکھ دیتی ہے. میں اس کو پیچھے ہٹانے میں رہتی ہوں. تو کیا ایسے میری نماز ہو جاتی ہے؟ جی بہتر. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میں اکیلی ہوتی ہوں نا, تو میرے شوہر ہیں وہ آرمی میں, تو بچوں کے ساتھ اکیلی ہوتی ہوں, چھوٹے بچوں کو دروازہ کھولنے نہیں دیتی, اور جب میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں دروازے پر کوئی دستک دے تو کیا میں نماز کی نیت توڑوں یا کیا, کیسے دروازہ کھولوں, کوئی زور سے بجا رہا ہو تو کیا کروں؟ اور اگر تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر تھکاوٹ زیادہ محسوس ہو رہی ہے تو کیا بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی بہن ابھی رہنمائی لے لیتے ہیں. جی شیخ پہلے مختصر فرما دیں زکوٰۃ کا مفہوم سمجھا دیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. زکوٰۃ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے. صحیح. بنی الاسلام علی 5. اسلام کی جو عمارت کھڑی ہے وہ 5 چیزوں پہ کھڑی ہے. ان میں سے ایک ہے زکوٰۃ. ٹھیک ہے. زکوٰۃ جو ہے یہ مختلف اموال میں مختلف طریقوں سے یہ واجب ہے. زکوٰۃ کا جو لغوی معنی ہے وہ بڑھوتری بھی ہے, ٹھیک ہے, تطہیر اور صفائی بھی ہے, سبحان اضافہ اور نمو بھی ہے. سبحان اللہ. تو زکوٰۃ کے دینے سے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے, اور مال کے اندر جو ہے نا صفائی اور ستھرائی آ جاتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ زکوٰۃ کا لغوی معنی اور یہی اس کا نتیجہ اور مقصد بھی ہے. سبحان اللہ. تو یہ مختلف اموال ہیں. سونا چاندی ہے, اس میں زکوٰۃ ہے, اس کے لیے مقرر نصاب ہے. 85 گرام سونا ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح 595 گرام چاندی ہے. جی بہتر. ٹھیک ہے. تو یہ زکوٰۃ. ایک کالر ہے, شامل کریں گے. السلام علیکم. مجھے لگتا ہے شاید کال مس ہو گئی ہے. جی بہتر, آپ فرما رہے تھے. تو یہ نصاب 595 گرام چاندی, جی بہتر, اور کم از کم 5 اونٹ, یہ جو ہے نا نصاب ہے اونٹوں کے لیے. 30 گائے ہیں, بھینس وغیرہ, اس کی نصاب 30 ہے, اور بکریوں کی 40 ہے. تو یہ اموال ہیں. جی بہتر. اور اسی طرح جو زمین کی پیداوار ہے وہ تقریباً 15.5 من 16 من یہ بنتا ہے. تو ان میں زکوٰۃ ہے, اور یہ سالانہ طور پر دینا پڑتا ہے. اور جو پیداوار ہے زمین کی, وہ جب بھی پیداوار ہو جائے اس سے اس کی ادائیگی لازم ہوتی ہے. سبحان اللہ, کیا کہنے. اور جو وہ ایک بہن نے سوال پوچھا تھا کہ بچی ان کی چھوٹی ہے, نماز پڑھی ہوتی ہے, وہ آگے کھیلتی ہے, تو اس سے نماز میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں, نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے مسجد نبوی کے اندر آتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک نواسی کو کندھوں پہ بٹھاتے تھے. جب وہ رکوع میں جاتے تو ان کو نیچے بٹھاتے تھے, اور جب پھر کھڑے ہو جاتے تھے تو ان کو پھر کندھے پہ بٹھاتے تھے. تو اس طرح بچوں کی جو حرکت ہوتی ہے, اس سے نماز کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا. سبحان اللہ. اور پھر ان کا یہ تھا کہ نماز ابھی انہوں نے شروع کی ہے, کوئی دروازہ کھٹکھٹانا شروع ہو گیا ہے, جلدی میں ہے, اور بچے ہیں, بچے کھول نہیں سکتے, تو وہ نماز توڑ سکتی ہیں ایسی صورت میں؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آتی ہے تو مرد کے لیے تو ہے سبحان اللہ, وہ سبحان اللہ کہے تو آگے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نماز میں ہے. اور عورت جو ہے وہ ہاتھ جو ہے نا ایسے تالی بجائے, اور اس سے اگلے شخص کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نماز میں ہے, تو وہ تھوڑا سا انتظار کرے. لیکن اگر پھر بھی وہ مصر ہے اور اصرار کر رہا ہے اور دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, تو نفلی نماز جو ہے نا اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں, توڑ دے. اچھا, اور اگر دروازہ آگے قبلے کی جانب ہی ہے تو ایسے چند قدم اٹھا کے جا کے کھول دے, اور پھر پیچھے آ جائے, مصلی پہ کھڑے ہو جائے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایسا ہی کیا, بخاری کی حدیث ہے کہ وہ دروازہ کھٹکھٹایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ گئی اور وہاں سے دروازہ کھول کے. اور تالی آپ نے فرمائی وہ الٹے ہاتھ پہ خاتون مارے گی یا ایسے سیدھا بھی؟ اس میں کوئی چیز مانے نہیں ہے. اور ایک کالر بھی ہے, مختصراً فرما دیں, تھکاوٹ کی صورت میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جو نفل نماز ہے, فرض کے علاوہ جو نماز ہے وہ تو بیٹھ کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جو فرض نماز ہے وہ تھکاوٹ کی وجہ سے بندہ بیٹھ نہیں سکتا. ہاں, کوئی ایسی عذر ہے کہ بندہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا, پھر وہ بیٹھ کے پڑھ. جی بہتر ہے. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ صاحب سر جی فخر کر رہا ہوں. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر جی میرے 2 سوال ہیں. ایک تو ہے وضو کے بارے میں,
جی جی پوچھیے بھائی. وضو کے 4 فرائض ہیں، ان کو دھونے کا طریقہ اور داڑھی کو دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اوپر سے منہ دھو لیتے ہیں، نیچے سے نہیں دھوتے، وہ اشارہ کا اپنی پانی لے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی. اور دوسرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ماہ شام میں شہری کا وقت جو اذان تک ہے، یہ اذان کے بعد وقت ہے یا اذان سے پہلے تک ہے؟ یہ 2 سوال ہیں. جی بہتر ابھی رہنمائی لے لیتے ہیں اس کی. بہت شکریہ. جی شیخ. وضو میں چہرے کو دھونا ہے، بازو کونیوں سمیت دھونے ہیں، ٹھیک ہے. پاؤں دھونے ہیں، اور سر کا مسا ہے. ٹھیک ہے. جو بھائی کہہ رہے تھے نا کہ ارکان 4 ارکان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعضاء کو ایک بار بھی دھویا ہے، ٹھیک ہے. 2 بار بھی دھویا ہے، اور 3 بار بھی دھویا ہے. البتہ سر کا مسا ایک ہی بار. صحیح. اور بازو جب دھوئیں گے تو یہ کونیوں سمیت اچھی طرح مل کے دھوئیں گے. پانی ڈالا، اچھی طرح ملا، پھر ڈالا، پھر ملا. اسی طرح پاؤں ہیں، اسی طرح چہرہ ہے، یہ پورا چہرہ اس میں آ جائے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ داڑھی کو کس طرح دھونا ہے. نہیں بھائی، داڑھی کو نہیں دھونا. ٹھیک ہے. اگر داڑھی کو دھونے لگ جائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. تو داڑھی کا صرف خلال ہے، ہلکا سا پانی لے کے ٹھوڑی کے نیچے رکھیں اور پھر ایسے انگلیوں کے ساتھ داڑھی کے اندر انگلیاں پھیر دیں. تو یہ خلال ہے، اس میں داڑھی کو دھونا یا غسل دینا شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے بہتر. تو کہیں وہ داڑھی کو دھو کے تو سردیوں کے موسم میں تو مسئلہ ہو جائے گا. اور دوسرا سوال ان کا تھا دوسرا سحری کب تک ہے. یہ جو ہمارے کیلنڈر ہیں یہ سحری کے اینڈ ٹائم کو شو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اذانیں شروع ہوتی ہیں. تو کل ہم نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کرنے والے صحابی سے جب پوچھا گیا کہ آپ سحری کب کرتے تھے تو کیا کہا انہوں نے کہ نماز اور سحری کے ختم ہونے میں آپ کا کتنا سا فاصلہ تھا. تو انہوں نے کہا 50 آیتیں پڑھنے کے برابر. یعنی آپ اتنی دیر پہلے سحری کر کے فارغ ہو جاتے. صحیح. تو آخری ٹائم تک نہیں جانا چاہیے کہ اذانیں شروع ہو جائیں اور آپ ابھی کھا رہے ہیں. البتہ جو شخص کھا رہا تھا اور اذان شروع ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ 2-4 لقمے جو اس سے رہ گئے ہیں، کوئی مشروب رہ گیا ہے، کوئی پانی کا گھونٹ کچھ ہے، وہ پی لے. لیکن اذان ہونے سے پہلے ختم نہ ہو جائے کہ اس کے بعد بھی لگا ہوا ہے. نہیں، 2-4 لقمے. اور اگر کوئی بندہ اٹھا ہی ہے، اس کو جاگ ہی اس وقت آئی کہ اذان شروع ہو گئی ہے، تو وہ جلدی کوئی پانی کا گلاس، کوئی دودھ کا گلاس، کوئی 2 کھجوریں، تو اتنی سی سحری لے لے. ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو روٹین بنا لے کہ ابھی تو اذان ہو رہی ہے، ابھی یہ ختم ہوئی تو دوسری اذان ابھی ہو رہی ہے، ابھی تیسری کی آواز آ رہی ہے. نہیں، ایسا نہیں، یہ رجحان ٹھیک نہیں. سحری کو اس آخری ٹائم سے پہلے مکمل کر لینا چاہیے. کوئی ایمرجنسی کو رہ گیا ہے تو وہ 2-4 لقمے لے سکتا ہے. جی بہتر. کالر ہیں جی، شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کیا نام ہے آپ کا؟ ناصر بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں نے 4 طریقوں سے سوال کیا تھا بچے کے بارے میں کہ بچے کی ولدیت اپنے نام لکھوا سکتے یا نہیں. ٹھیک ہے. جیسے میں آنسر نہیں سن پایا. آپ نے کوئی لے کے جو ہے وہ بچہ پالا ہوگا؟ ہاں جی، جی ٹھیک ہے. کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے میرے بھائی، ابھی پوچھ لیتے ہیں. جی مفتی صاحب. اس کا جواب بھی کل ہم نے دیا تھا کہ بچے کی ولدیت تبدیل کرنا کبیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہے. بچے کو آپ پال سکتے ہیں، گھر میں رکھیں، محبت پیار دیں اس کو، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کی ولدیت کے خانے میں جب آپ اس کا آئی ڈی کارڈ بنائیں گے، بے فارم بنائیں گے، یا اس کا لائسنس، شناختی کارڈ، پاسپورٹ، تو وہاں اپنا نام نہیں لکھ سکتے. اس کے اصلی والد ہی کا لکھنا چاہیے. اور اپنا نام گارڈین کے خانے میں لکھوائیں اور بچے کے ساتھ انجوائے کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی مفتی عبدالولی خان صاحب، سر یہ جو مالدار لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو بعض جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ احسان جتلاتے ہیں. کیا زکوٰۃ دینا مالدار شخص کا احسان ہے؟ اللہ اکبر. یہ مالدار شخص کا احسان بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ تو شریعت نے اس بندے کے ساتھ احسان کیا ہے کہ اس کو یہ راستہ بتا دیا ہے. یہ اللہ کا حق ہے اور اس کی ادائیگی اس کے ذمہ لازم ہے، فرض ہے. تو کوئی بندہ وصول کرنے والا ہے تو یہ تو اس کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے. تو یہ احسان جتلانا اور اسی طرح تکلیف پہنچانا، اس سے زکوٰۃ برباد ہو جاتی ہے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور اسی طرح تکلیف پہنچا کر مت برباد کرو. یہ تو بربادی ہے. تو اس سے نا اجتناب کرنا چاہیے. اور یہ جو مالدار لوگ ہیں ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ توفیق دی اور اس طریقے کے ساتھ
صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے. جی بہتر ہے. جی کالر ہیں ساتھ ہماری, ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ خالد محمود بول رہا ہوں سیالکوٹ سے. جی خالد بھائی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں علماء کرام سے کہ آج کل اکثر تراویحوں میں حافظہ قرآن بہت سپیڈ میں قرآن پاک پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ قرآن پاک میں ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا. صحیح. تو اس بارے میں آپ کا کیا حکم ہے, کیسے مطلب یہ ٹھیک ہے طریقہ ان کا, کیونکہ سمجھ ہی نہیں آتی نا. جی بہتر ہے. جی بہتر ہے. ابھی بہت شکریہ سر. جی مفتی صاحب. پہلی بات تو ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ کیا زکوٰۃ دینے والے کا یہ احسان ہے. تو سمپل سا سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ کسی پر احسان کرتا ہے؟ نو نو نو. عبادت ہے نا. یس. حج کیا ہے تو کسی پر احسان کیا ہے. نو. روزہ رکھا تو کسی پر احسان کیا ہے. بلکہ اپنے نصیب کی خیر پائی. یہ تو اپنا فائدہ کر رہا ہے نا, یہ عبادت ہے. تو زکوٰۃ بھی مالی عبادت ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ عبادت ادا کرے گا تو احسان کس پر کر رہا ہے؟ اپنی جان پر کر رہا ہے. تو یہ اس کو, جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کی زکوٰۃ وصول کرنے والا بآسانی اس کو میسر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ اس سے پہلے صدقہ کر لو کہ وہ وقت آ جائے کہ تم صدقہ ہاتھ میں لیے پھرو گے اور لینے والا نہیں ملے گا. تو اس سے پہلے اگر کسی کو میسر ہے, مل رہا ہے, تو وہ شکر ادا کرے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بھائی کہہ رہے ہیں جی حافظ حضرات قرآن اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی. تو بھائی وہ پڑھنے والوں کو بھی نہیں آتی. اگر پڑھنے والوں کو سمجھ آ رہی ہو تو وہ پھر ایسا نہیں پڑھتا. تو پھر وہ کیسے پڑھتا ہے؟ پھر وہ لذت لے کر پڑھتا ہے, اللہ کی کلام پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر جنت کے انعامات, میووں کا, پھلوں کا تذکرہ ہو رہا ہے تو وہ لطف لے کے خود بھی پڑھتا ہے اور سننے والے بھی لطف لیتے ہیں. اور اگر اللہ کے عذاب, غصے, اس کی جہنم کا تذکرہ ہو تو پھر وہ خود بھی لرزتا ہے اور سننے والے بھی لرزتے ہیں. اور جب پڑھنے والا بھی سمجھ نہیں رہا تو سننے والوں کو وہ کیسے سمجھنے دے گا؟ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امام بنانے کی بات کی تو کیا کہا؟ اقرأہم لکتاب اللہ. امامت کا حقدار وہ ہے جو قرآن مجید کو زیادہ اچھا پڑھنا والا, سمجھنے والا. ایک کالر ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ڈیرہ نواز سے بات کر رہی ہوں. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی میرا ایک سوال ہے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں. جی. میری خواہش ہے کہ بڑے بیٹے کو میں حافظ قرآن بناؤں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس کے لیے مجھے پروسیس بتائیے گا کہ پہلے اسے پرائمری تک پڑھانا ہے, پھر ناظرہ پڑھانا ہے, کیا پروسیس ہے؟ ابھی کس کلاس میں پڑھ رہے ہیں وہ؟ کریں. جی ابھی کس کلاس میں پڑھ رہے ہیں وہ؟ ابھی وہ 4 سال کا ہے. 4 سال. جی لیکن اس کی پڑھائی کا ٹائم تو قریب آ رہا ہے. چلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا جذبہ ہے. ابھی اس کا جی دوسرے بیٹے کے لیے میری ہے کہ جیسے ماشاءاللہ یہاں پہ عالم بیٹھے ہوتے ہیں, میرا بیٹا بھی ان کی جگہ پہ ہے, بعمل اللہ تعالیٰ سے عالم بنے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی بہن ابھی اس کی رہنمائی کریں. جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب, وہ چاہتی ہیں کہ حافظ بنے میرا بیٹا, تو کون سی عمر بیسٹ ہے جس میں بچوں کو حفظ کروایا جائے؟ یہ جو ابتدائی عمر ہے حفظ کے لیے یہ مناسب ہے, لیکن یہ ہے کہ بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے اور باہر رہنے کے قابل ہو جائے مدرسے میں, کہ اپنے آپ کو سنبھال سکے. ٹھیک ہے. کم از کم 7 سال کے بعد پھر وہ یہ سلسلہ شروع کرے. اوکے. ہاں جی, تو پہلے ذرا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے قوا جو ہوتے ہیں نا وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. ہمارا تو یہ مشاہدہ اور تجربہ. جی بہتر ہے. ویسے بریک پہ جانا مختصراً فرما دیں کہ وہ کہہ رہی ہیں میں چاہ رہی ہوں جو دوسرا بیٹا وہ عالم بنے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اس بہن کی خواہش پوری فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے بیٹوں کو عالم, فاضل, حافظ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہم آمین اللہم آمین. اللہ تعالیٰ سب والدین کے بچوں کو نیک و صالح بنائے اور دین کا داعی بنائے, قرآن کا حافظ بنائے, آمین, اور باعمل بنائے. ایک چھوٹا سا وقفہ لینے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں.
پیغام ٹی وی کی بلیس رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سیگمنٹ ہے سوال و جواب کا۔ مفتی صاحبان ہمارے پاس موجود ہیں، نمبر سکرین پہ چل رہے ہیں، آپ کال کر کے اپنا سوال کر سکتے ہیں اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ شیخ، وہ جو ایک خاتون کا سوال آیا تھا جو چاہ رہی تھیں ہم میرے ایک بیٹا حافظ بنے، ایک عالم بنے، آپ فرما رہے تھے کہ اس کے لیے آپ بھی کچھ جی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں بچے حافظ کیوں نہ بنے۔ اوکے، ایک عالم دین حفظ کے بغیر آدھا عالم ہے، اوکے، اور اگر وہ حافظ بننے کے بعد عالم بنے تو وہ پرفیکٹ عالم دین ہے۔ کیا بات ہے، کمبینیشن بہترین پہلی تعلیم قرآن ہی ہونی چاہیے، اللہ، اس کے بعد حدیث، فقہ، سارے علوم پڑھے، لیکن پہلا قرآن۔ اور والدہ پوچھ رہی ہیں جی کس عمر میں اس کو حفظ کے لیے داخل کروائیں، تو ہماری عرض یہ ہے کہ وہ بچہ 4 سال کا ہے تو اب وہ سمجھنا شروع ہے، بولنا شروع ہے، سیکھنا شروع ہے، تو یہ والدہ محترمہ اس کی پہلی استاد کیوں نہیں بنتی؟ آہا آہا، کیا بات ہے۔ شیخ نے رہنمائی فرمائی کہ جب مدرسے بھیجیں گے اس وقت یہ عمر ہونی چاہیے، تو اس سے پہلے گھر میں والدہ محترمہ اس کو ناظرہ خود پڑھانا شروع کریں۔ تو یہ کیسی سعادت ہوگی کہ بچے کے حفظ کی وجہ سے جو والدین کو جنت میں مقام ملنا ہے وہ بھی، اور بچے کے پہلی استاد ہونے کا اجر و ثواب بھی، 2 in 1۔ تو ماں کے لیے تو یہ گولڈن موقع ہے۔ کیا بات ہے۔ تو والدہ محترمہ اس کو گھر میں ناظرہ خود پڑھائیں۔ جی زبردست، اور بچہ جب 5 جماعتیں پڑھ جائے تو اس کے بعد حفظ کرنے کے لیے داخل کروا دیں، تو یہ بہترین موقع ہوتا ہے۔ اور ابھی آج ایک پوسٹ چل رہی ہے کہ 10 سال کے بچے نے 22 دنوں میں حفظ کیا ہے۔ کیا بات ہے، خوش نصیبی، 22 دنوں۔ سبحان اللہ۔ ایک کالر ہے، ان کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ مجھے لگتا ہے شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ اینی وے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ کال کریں تو تھوڑا سا بس ہم وقت لیتے ہیں، جو پہلے سوال چل رہا ہوتا ہے مفتی صاحب اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے بس وہی ویٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے فوراً بعد ہم اپنی کال شامل کر لیتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی ریکویسٹ کہ جب آپ کال کریں تو ٹی وی کی بجائے ٹیلی فون پہ، اپنے موبائل فون پہ اس کال پہ دھیان دیں تو آپ کو بات کرنا آسان ہوگا۔ جب آپ اس طرف توجہ دیتے ہیں وہ تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے، ہر ایک ٹرانسمیشن میں کوئی 1-2 سیکنڈ کا ڈیلے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے شاید کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو آپ اس کال پہ دھیان دیا کیجئے۔ سوالات کی جانب آئیں گے۔ میں پہلے وہ کلیئر کر دوں، جی پلیز۔ طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس کو آسان طریقہ کیا حفظ کرانے کا۔ تو ہمارے ساتھ افریقہ کے بہت سارے ممالک کے اسٹوڈنٹ مدینہ یونیورسٹی پڑھنے آتے تھے، وہ سب حافظ ہوتے تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہوتی تھی کہ وہ قرآن مجید کے بعد حدیث کی کتابیں، عقیدے کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، ان کے متون زبانی یاد ہیں وہاں پہنچنے سے پہلے۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلے ٹیچر کون ہے؟ والدہ محترمہ۔ وہ کہتے ہیں گھروں میں ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ لکڑی کی تختیاں اتنی بڑی بڑی 2-2 3-3 فٹ کی، تو وہ ابھی بھی تصویریں نیٹ پر پھرتی ہیں کہ وہ والدہ بچے کو 1-2 لفظ لکھ کر دیتی ہیں، اور بچہ سارا دن کھیلتا بھی ہے اور وہ 2 لفظ تختی پر لکھتا بھی رہتا ہے، ایسا پکا یاد ہوتا ہے جو ساری زندگی نہیں بھولتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حفظ اپنی والدہ سے گھر میں کیا، کیا بات، ہم نے فلاں کتاب کا متن گھر میں والدہ سے یاد کیا، فلاں عقیدے کا متن گھر میں والدہ سے یاد کیا، اور اس کی تفصیل اور شرح جا کر استادوں سے پڑھی۔ کیا کہیں، نپولین کے بارے ایک بات مشہور ہے، وہ کہتا تھا کہ آپ مجھے اچھی مائیں دیں، میں آپ کو اچھی قوم دوں گا۔ بالکل۔ تو یہ بہن جو ہم سے حل پوچھ رہی تھی، حل ان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ دونوں بچوں کو قرآن مجید ناظرہ گھر میں پڑھائیں، جی بہتر ہو گیا، اور ان کو کاپیوں کے اوپر لکھا کے یاد کرا دیں۔ ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اللہ کریم اپنی رحمت سے اسے زیادہ اجر دیتے ہیں۔ تو اس میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ کوئی گناہ یا معصیت کے کام کرتا ہے تو کیا اس کی انٹینسٹی بھی بڑھ جائے گی؟ بالکل۔ ایک کالر بھی ہیں، یہ دونوں اکٹھے انٹرٹین کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی راجہ اشفاق بات کر رہا ہوں ٹیکسلا سے۔ میرے پاس ایک مکان ہے جی، وہ 5 مرلے میں، اس میں 2 مرلے میں اوپر ایک بنا ہوا ہے، وہ کرائے پر لگایا ہوا ہے، اور ان کا میری جو ہے نا ایک بچہ گئی ہے، وہ بھی شادی شدہ ہے، دوسرا بچہ بھی شادی شدہ ہے، وہ تھوڑی ہیلپ کرتے ہیں، تو اس کے علاوہ کوئی انکم نہیں ہے، تو یہ کیا زکوٰۃ مجھ پر بنتی ہے؟ سونا چاندی میرے گھر میں نہیں ہے، تو یہ مکان ہی مکان ہے میرے پاس 2 مرلے کا اوپر جو کرائے پر لگایا ہوا ہے۔ جی بہتر، تو آپ بھائی فرما دیجیے۔ 2 مرلے کے مکان کا کرایہ کتنا آتا ہوگا؟ 10 15 20؟ جی، اور وہ بھی ان کے گھر کی ذاتی ضروریات میں خرچ ہو جاتا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ البتہ اگر وہ بچا کے رکھتے ہیں، سال بھر وہ پڑا رہا ہے، جی،
تو اس سال بعد اس پر زکوٰۃ اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے 1 لاکھ سے زیادہ وہ بن گیا ہے تو پھر تو زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ آیا اور خرچ ہو گیا تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. سونا چاندی ان کے پاس ہے نہیں اور آمدن کا چھوٹا سا مختصر سا ذریعہ ہے اور وہ بھی اگر خرچ ہو جائے تو کوئی زکوٰۃ اس پر نہیں ہے. جی بہتر. اور وہ جو سوال تھا, ہاں جی وہ سوال میں عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح مختلف مقامات پر جیسے مسجد نبوی ہے, مسجد حرام ہے, مسجد قباء ہے, حج کا موسم ہے اور اسی طرح رمضان ہے, تو ان مبارک مقامات اور مبارک اوقات میں جیسے اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے, ویسے اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اس کو غصہ بھی تو اسی قدر آئے گا نا. تو اس سے بچنا چاہیے. اور خاص طور پر اللہ نے حرمت والے مہینوں میں ظلم سے باز کیا کہ ظلم سے بچ جاؤ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح رمضان جو برکتوں والا مہینہ ہے, اس میں اگر کوئی شخص اپنی جان پر ظلم کرتا ہے یا کسی دوسرے کی جان پر ظلم کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے اسپیشل وصیت کی ہوئی ہے کہ اتقی دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچنا, کیونکہ اس کی آہ جو ہے وہ آسمانوں تک جاتی ہے اور اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ اور رکاوٹ نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے. اور اوپر سے آواز کیا آتی ہے, لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ, کیا مظلوم بے فکر ہو جا, غم نہیں کرو, تمہاری مدد ضرور ہوگی اگرچہ تھوڑے سے وقفے کے بعد ہی ہو. تو اس لیے ان مہینوں میں گناہوں سے, نافرمانی سے, معصیت سے اور ظلم سے بہت بچنا چاہیے. اگر نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو الحمدللہ بڑھ چڑھ کے اجر مل رہا ہے, تو گناہ بھی اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا, اس لیے ان سے باز رہنا چاہیے. سبحان اللہ. مفتی عبدالولی صاحب آپ کی جانب, وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں, جن پر زکوٰۃ نہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو اموال زکوٰۃ کے ہیں وہ متعین ہیں. ٹھیک ہے. سونا, چاندی, کرنسی. ٹھیک ہے. ایک کالر بھی ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی احمد بات کر رہا ہوں گردوں میں. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے بار بار کرنے سے, کوئی وظیفہ بتاؤ. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. جی پوچھ لیتے ہیں, ابھی پوچھ لیتے ہیں. پہلے آپ اپنی جو بات فرما رہے ہیں اس کو مکمل فرما لیں. تو جو یعنی سونا ہے, چاندی ہے, اس کے لیے نصاب متعین ہے, کرنسی ہے اس کے لیے نصاب متعین ہے. جو ان کے علاوہ ہے, مثلا مکان ہے, بندے کی زمین ہے, مکانات ہیں, دکان ہے اور گاڑیاں ہیں, تو ان گاڑیوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جب وہ گاڑیاں اس کے لیے چل رہی ہیں, وسیلہ ہے رزق کمانے کی. اچھا, مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے, دکان کرائے پہ دی ہوئی ہے, تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ کس پہ ہے, وہ کرنسی پہ ہے. آپ کے پاس پیسہ اتنا آ گیا ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے, سال گزرتا ہے, پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. ورنہ کپڑوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح گھر کے اثاثہ جو سامان, جو فیکٹری میں مشینری لگی ہوتی ہے جس سے پروڈکشن کرتے ہیں, وہ مشینری, اس مشینری کے اوپر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ اسی کو آپ استعمال کر کے مزید پیداوار کرتے ہیں. وہ پیداوار جو ہے اس کو فروخت کرتے ہیں, وہ اس پر پھر وہ ہے زکوٰۃ. جی بہتر ہو گیا. اور جو ان کا سوال تھا کہ توبہ کرتے ہیں اور بار بار ٹوٹ جاتی ہے, بس یہ اس کا حل یہ ہے کہ بندہ لگا رہے, اللہ کی طرف متوجہ ہوتا رہے اور توبہ بھی کرتا رہے, اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ یہ کامیاب ہو جائے کسی انشاءاللہ. اور یہ انسان کی انسان کی وہ ایک نشانی بھی ہے کہ یہ عابد ہے, یہ ضعیف ہے, یہ کمزور ہے, اس سے ایسے کام ہوتے رہیں گے. تو اس سے بدل ہو کہ بندہ وہ توبہ نہ چھوڑے اور نیک اعمال نہ چھوڑے کہ اب میں تو بار بار توبہ توڑتا ہوں لہذا میں ختم ہو گیا ہوں. نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, وہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو میں اور ایسے مخلوق کو لے آؤں گا جو کہ گناہ بھی کریں گے, توبہ بھی کریں گے. تو بس یہ ہے کہ انہیں جو ہے توبہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ کریم اس پر رحمت فرمائے. کالر ہے شامل, ایک کالر ہے جی, شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد زبیر بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی زبیر صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا سر کویسچن یہ ہے کہ ہم نے نا انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ سے کویسچن کرنا ہے, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے پلاٹس وغیرہ میں بے شمار فراڈ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہمارے پاس کچھ ایسی کرنسی ہے جو ایک مالیاتی ادارہ ایک شیورٹی دیتا ہے کہ کسی بھی قسم کا اس میں کوئی سود کا عنصر نہیں ہوگا. اچھا, ہم نے ان سے پہلے اس چیز کا کویسچن کیا کہ اس میں کسی قسم کا اگر کوئی سود ہو
تو دین وہ کہتے ہیں جی ہم مضاربہ اور مشارکہ کی بنیادوں پہ اب آپ کو جو پروفٹ بنے گا وہ دیں گے. ٹھیک ہے. اور ان کیس وہ باقاعدہ وہ پرسنٹیج بھی بتا رہے ہیں کہ اتنی رقم اگر آپ اس میں انویسٹ کرتے ہیں, ہمارے پاس ڈفرینٹ موڈز ہیں جس میں ہم فائنانسنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ان فائنانسنگ کے ہم کسی بھی مالیاتی ادارے میں جمع کروا دیتے ہیں پیسے, جس پہ وہ ہمیں منتھلی یا اینولی وہ دیتے ہیں نفع نقصان, تو کیا وہ جائز ہوگا؟ ٹھیک ہے. وہ آپ کو کیا میرے بھائی زبیر صاحب فرمائیے گا, وہ آپ کو سرٹن ریشو بتاتے ہیں کہ اس ریشو سے آئے گا یا اس ریشو سے آپ کو پروفٹ آئے گا؟ جی سر, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو پچھلے سال کا پروفٹ تھا, جی وہ جی جو پچھلے سال کا پروفٹ تھا اس کی بیس پہ ہم بتا سکتے ہیں کہ جی پچھلے سال جو ہے وہ 14% تھا. ٹھیک ہے. وہ کبھی 25% پہ بھی چلا جاتا ہے, 30 پہ بھی چلا جاتا ہے, کبھی جو ہے وہ لاس بھی اگر ہو تو بھی جو ہے وہ ہم بیئر کرتے ہیں. اچھا. ہمارے پاس جو ہے وہ ایک جو فیلڈ نہیں ہے جدھر ہم انویسٹ کرتے ہیں, ہم نے ڈفرنٹ قسم کی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ اگر کسی ایک میں نقصان وہ پچھلے سال کا بتا دیتے ہیں کہ پچھلے سال اس ریشو سے ہم نے پروفٹ دیا, اس سال بھی اس کے کم و بیش اوپر نیچے کچھ ہوگا. جی میں سمجھ گیا. جی مفتی صاحب, ایک مستقل مالیاتی ادارہ ہے. پہلے تو وہ توبہ والے بھائی کو میں مشورہ دوں گا. جی مفتی صاحب نے اس کو ماشاءاللہ خوبصورت جواب دے دیا ہے, تو وہ ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ ان کی توبہ ٹوٹتی کیوں ہے, ٹوٹنے کے اسباب پر بھی نظر رکھیں. کہیں برے دوست تو نہیں ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد پھر وہ انہی کی محفل میں جا کے بیٹھ جاتا ہے, پھر وہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے. ماحول کو بھی چیک کریں, دوستوں کو بھی چیک کریں, اور اس کو بھی ساتھ تبدیل کریں. اس کی رہنمائی بھی حدیث سے ملتی ہے. وہ شخص جس نے 99 قتل کیے تھے, پھر توبہ کا خیال آیا, اور جس کے جا کر پوچھا اس نے کہا نہیں لو 100 چوہے کھا کے بلی آج گزاری, اس نے 100 بھی کر لیے پورے. پھر توبہ کرنے کا پوچھا, تو اب جس بزرگ نے, جس عالم دین نے اس کو دی رہنمائی, اس نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ تیرے علاقے کے لوگ اچھے نہیں, جہاں تمہاری توبہ یہ ٹوٹ جاتی ہے تو تم اپنا علاقہ بھی بدلو, اور فلاں علاقے میں چلے جاؤ, وہاں اچھے لوگ ہیں, ان کے ساتھ رہو گے, اللہ کی عبادت کرو گے تو یہ بری عادتیں چھوٹ جائیں گی. تو اس سینیریو میں یہ ہو سکتا ہے یا تو ان دوستوں کو بھی راہ راست پہ لائے, یا وہ محفل چھوڑ دے, یا محفل چھوڑ دے, کم از کم اپنا بچاؤ تو کرے. تو اپنی توبہ کو پکا رکھنے کے لیے یہ جو ٹوٹنے کے اسباب ہیں ان پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ. اس کے بعد یہ جو بھائی صاحب نے بھی سوال کیا کہ مختلف مالیاتی ادارے ہیں جو مضاربہ اور مشارکہ کی بنیادوں پر, مضاربہ اور مشارکہ بالکل شرعاً جائز ہے اگر کوئی واقعتاً بندہ ایسا کر رہا ہو. تو جہاں تک اب تک کی ہماری معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ساری کمپنیاں فراڈ کرتی ہیں اور بے تحاشا فراڈ کرتی ہیں. ایک کالر ہیں, ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. کون صاحب اور کہاں سے؟ میں عثمان بات کر رہا ہوں. جی عثمان صاحب تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا اور ٹی وی سے تھوڑا اپنے دور ہو جائیے. فرمائیے, مفتی صاحب سن رہے ہیں آپ کو. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جب ہم عشاء کے لیے ایک وتر پڑھتے ہیں تو اس کے لیے ہم دعائے قنوت کس طرح پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے, بس ایک ہی سوال ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے, اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو کتا یا بلی آ جائے تو اس صورت میں ہم نماز کس طرح ادا کریں؟ جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. اس کا جواب بریک کے بعد لیں گے. آپ اپنی بات مکمل کر لیں, پھر ہم بریک پہ چلیں گے. جی, تو وہ جو مضاربہ اور مشارکہ ہے اس کی بنیاد پر بے شمار دھوکے عوام کو ہو چکے ہیں. تو ہر کمپنی جو یہ آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے جا رہی ہے وہ ہمیشہ پرافٹ ہی بتاتی ہے, کبھی لاس نہیں بتاتی. اور لاس اس وقت ہی ہوتا ہے جب کمپنی ہی بھاگ جاتی ہے, جب پوری کمپنی ہی غائب ہو جاتی ہے اور لوگوں کے اربوں روپے ڈوب جاتے ہیں. ہاں, اگر کوئی مضاربہ کی بنیاد پر شرعی قواعد کی روشنی میں کوئی کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ انویسٹ کریں, بالکل جائز ہے, لیکن دھوکے اور فراڈ سے بچیں. پہلے کہ ان کے تمام وہ شرائط جو بریک لکھی ہوتی ہے نا 10 صفحات پر, ان کو مؤدب عرصے سے موٹا موٹا کر کے پڑھ لیں کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے. کیونکہ جب آپ اپنا کیس لے کر جاتے ہیں تو پھر وہی یہ تو اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اور آپ کے سائن ہے اس کے اوپر, تو یہ تسلی کر لیں کہ کیا شرعی قوانین کے تحت ہی وہ کر رہے ہیں. عموماً ہوتا کیا ہے کہ یہ کمپنیاں کہتے ہیں جی ہم فلاں بزنس میں انویسٹ کر رہے ہیں, اس میں سے آپ کو جو پرافٹ آئے گا سال کے بعد آپ کی رقم کی عوض ہم آپ کو پرافٹ دیں گے. جبکہ اکثر و بیشتر کمپنیاں سرکاری ریکارڈ کے مطابق کہیں بھی کوئی بزنس نہیں کرتی, ڈائریکٹ بینکوں میں پیسے جمع کراتی ہیں, اسٹیٹ بینک سے سود لیتی ہیں اور وہی اپنے کسٹمر میں بھی بانٹتی ہیں. تو پہلے کنفرم کر لیں کہ واقعی جو کمپنی جس کے ساتھ آپ کرنے جا رہے ہیں انویسٹمنٹ وہ واقعی بزنس کرتی ہے. ٹھیک ہے.
فیلڈ میں ان کا بزنس موجود ہے اور اس بزنس کی بنیاد پر نفع اور نقصان میں آپ کو اگر وہ شراکت کی آفر کر رہے ہیں تو جائز ہے، کریں، ٹھیک ہے، شرعاً جائز ہے۔ اور اگر ان کا بزنس فیلڈ میں نظر ہی کوئی نہیں آتا تو پھر سمجھ لیں کہ وہ جو کاغذوں میں جو آن لائن آپ سے ٹک مارک کروا رہے ہیں وہ سارا دھوکہ ہی ہے، بچنا بھی چاہیے۔ جی بہتر، ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اور جو بھائی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ وطر کی دعا کیسے، اور اگر آگے سے کوئی جانور، کوئی بلی کوئی گزرتا ہے یا اس کو ہم نے کیسے روکنا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ویلکم بیک، آپ کی خدمت میں دوبارہ ہم حاضر ہیں۔ آپ کے سوالات ہیں اور ان کے جوابات دینے کے لیے مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب موجود ہیں، اسی طرح مفتی عبدالولی خان صاحب موجود ہیں اور ہم ان کے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ بریک سے پہلے شیخ ایک کال آئی تھی، اس میں وہ پوچھ رہے تھے کہ وطر کی دعا کب پڑھی جائے؟ وطر کی جو دعا ہے یہ رکوع سے قبل ہے۔ ٹھیک ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت وطر پڑھتے تھے رکوع سے قبل، رکوع سے پہلے۔ تو یہ قنوت کی جو دعا ہے، یہ وطر کی جو دعا ہے، یہ رکوع سے قبل ہے۔ اور ایک ہے قنوت نازلہ، جو مصائب کے وقت مسلمانوں پر کوئی سختی آئی ہو، شدائد ہوں، جنگ کی حالت ہو، وہ ہے فرائض میں ہے اور وہ رکوع کے بعد ہے۔ اور جو وطر کی دعا ہے وہ رکوع سے پہلے ہے۔ ایک کالر ہے، ان کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب اور کہاں سے؟ کاشف بات کر رہا ہوں، کاشف قصوری، شنگھائی چائنا سے۔ جی کاشف صاحب کیسے ہیں آپ، خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر۔ عباس صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ ایک کوشچن ہے میرا۔ جی بسم اللہ۔ کوشچن یہ ہے کہ جب لوگ ہم صبح سحری کھائے بغیر روزہ رکھ سکتے ہیں کیا؟ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ریفرنس ہے؟ کئی دفعہ ہم سوئے رہ جاتے ہیں، پردیس میں رہتے ہیں، یہاں مسجدیں نہیں ہیں، بے شک الارم لگایا ہوتا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارا اٹھا نہیں جاتا، تو پھر بغیر سحری کھائے روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ اس کا قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی ہمیں گائیڈ کرے۔ جی بہتر، کاشف صاحب ابھی اس کی رہنمائی حاصل کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے اتنی دور سے کال کی، جزاک اللہ۔ جی سحری کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور آپ کی سنت بھی ہے۔ یہ تو عمومی حکم ہے کہ سحری کرو، اس میں برکت ہے، ٹھیک ہے، جسمانی طور پر بھی برکت حاصل ہوگی، روحانی برکتیں بھی اس میں ہم نے کئی بتائیں کہ سحری کا ٹائم ہے، اٹھ کے اپنے داتا سے کچھ مانگ لو، کوئی دعا کر لو، کوئی نفل پڑھ لو، تو یہ ساری برکات ہیں سحری کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ عمومی سب کے لیے حکم ہے، لیکن فردی روزے کی نیت جب آپ نے رات کو نماز تراویح پڑھ لی یا پہلے دن جب آپ نے چاند دیکھ لیا تو روزے کی نیت تو ہو چکی ہے کہ میں نے روزے رکھنے ہیں، پورے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، پورے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، تو یہ نیت تو پہلے سے موجود ہے۔ اب اگر کوئی شخص سو گیا، اٹھا نہیں، جاگ نہیں آ سکی، تو روزے کی نیت تو پہلے دن سے ہے، یا کم از کم رات کو تو اس کی نیت بن چکی ہے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے۔ اب سحری نہیں کر سکا تو روزہ بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، اس کو رکھنا پڑے گا، فرضی روزہ ہے، یہ کوئی نفلی نہیں۔ تو سحری کے بغیر روزہ بالکل ٹھیک بھی ہے، درست بھی ہے اور رکھا بھی ہوا ہے۔ جب اٹھے، اٹھ کر فجر کی نماز پڑھے، اپنی عبادات کرے، اور روزہ پہلے سے نیت بھی موجود ہے اور روزے کی حالت بھی موجود ہے اور روزہ بالکل درست بھی ہے۔ لیکن یہ معمول تو نہیں بنایا، یہ معمول نہیں، اس کو الارم لگانا چاہیے اپنے دوست احباب کو۔ الارم لگا ہوا ہے، مساجد مطلب نہیں ہے، کبھی ہوتا ہے نا پھر کہ جاگ نہیں آ سکی، ہر روز تو نہیں ہوتا نا، جی ٹھیک ہے، تو بس وہ ٹھیک ہے، کبھی ہو گیا تو ٹھیک ہے، تو لیکن روزہ ہاں روٹین نہ بنائیں، سحری میں برکتیں ہیں، اللہ کے رسول کا حکم ہے سحری کرنی چاہیے، جی بہتر، لیکن اگر نہ کر سکے تو روزہ سحری کے بغیر بھی بالکل ٹھیک۔ جی بہتر، جی بہتر۔ ایک کالر ہیں جی، مزید ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم۔
کہ بینکس کے ہمارے ڈیبٹ کارڈ ہوتے ہیں، تو جب ڈیبٹ کارڈ ہم جاتے ہیں پے کرتے ہیں کسی بھی شاپ پہ، تو جا کے کوئی اپنا شوز لیتے ہیں یا کوئی کپڑے وغیرہ کی خریداری کرتے ہیں، تو اس پہ نا بینک کی طرف سے کوئی اسپیشل ڈسکاؤنٹ مختلف برانچز پہ ہوتا ہے. لازمی نہیں کہ ہر جگہ پہ ہو، بہت ساری جگہوں پہ یہ ہوتا ہے. جیسے بڑی فرنچائزز ہیں ان پہ اکثر یہ چیزیں نا لگی ہوتی ہیں. تو اگر میرے پاس ایک کارڈ ہے تو جب میں کارڈ پہ جہاں پہ پے کرتا ہوں تو وہاں پہ نا مجھے ایکسٹرا جو ہے نا وہ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. 4%، 5% کیش پہ نہیں ہوتا، وہ بینک پہ کارڈ پہ ہمیں جو ہے نا وہ ایکسٹرا ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ اپنا ہوٹلز میں، ریسٹورانٹ میں ہیں تو ہم وہاں پہ جا کے جب کارڈ سے پے کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایکسٹرا ڈسکاؤنٹ اس پہ دے دیتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے نا وہ ایک اسپیشل جو ہے یہ ڈیبٹ کارڈ پہ ہمیں فیسلٹی دیتے ہیں اپنا ایئرپورٹس پہ جو ہے بزنس لون جو ہے اس کی فیسلٹی ہمیں دیتے ہیں. جیسے میزان بینک ہے، میزان بینک 1 روپیہ جو ہے نا وہ کٹوتی کرتا ہے، اس کے اگینسٹ جو ہے نا وہ ہمیں بزنس لونز دیتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ اپنا بینک جو ہے وہ کٹوتی کرتے ہیں 1-2 روپے کی، اور کچھ نہیں بھی کرتے، بالکل 0 پہ جو ہے نا وہ فیسلٹی ہمیں دے رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اس کی جو ہے نا وہ ہمیں رائے دیں اس حوالے سے. جی بہتر، جی بہتر. میرا خیال ہے شاید یہ آڈیو میسیج تھا، کال نہیں تھی، آڈیو میسیج ہے، تو اس کے بارے میں مفتی عبدالولی صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بینک ڈسکاؤنٹس دیتا ہے ان کو، ٹھیک ہے، کس بنیاد پہ دیتا ہے؟ اس کے پیسے بینک میں پڑے ہوئے ہیں، جی، ان پیسوں کی وجہ سے یہ ڈسکاؤنٹس اس کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور اگر اس کے پیسے وہاں پر نہ پڑے ہوں جی تو یہ وہ دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. ٹھیک ہے. جب نہیں دیتے تو ظاہر ہے اس طرح کی سہولت لینا یا ڈسکاؤنٹ لینا ہماری سمجھ کے مطابق جائز نہیں ہے. جی بہتر. ہاں جی، آپ اس میں کچھ جی شیخ نے فرما دیا ہے کہ یہ آپ کو حیران کن بات بتاتا ہوں میں کہ ایک بہت بڑی میڈیکل لیب کے پاس میں گیا اور اس شخص نے کچھ ٹیسٹ میں نے کروانے تھے، تو اس نے خود مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کسی بینک کا کارڈ، ATM کارڈ ہے؟ اوکے. میں نے کہا بھائی آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہتا ہے جی ہم آپ کو اس پر 10%، 15% ڈسکاؤنٹ دیں گے. ٹھیک ہے. میں نے کہا یار آپ ایک مریض آدمی کو ویسے انسانیت کے ناطے کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دیتے اور بینک کے ساتھ آپ کارڈ لے آئیں تو آپ ڈسکاؤنٹ دیں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ کہتے جی بس وہ ہمارا ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہے. یعنی بینک عام کسٹمر کو کیش کرانے کے لیے، اس کو قابو کرنے کے لیے کیسے کیسے ہیلے اور کیسی کیسی سازشیں کر رہے ہیں. تو بینک کا سارا نظام چونکہ سود پر مشتمل ہے تو وہ یہ ساری صورتیں کیوں دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کسٹمر ہمارے پاس آئیں، اتنا پھر ڈپازٹ ان کے پاس آتے ہیں، فنڈز آتے ہیں. جس حد تک بچنا ممکن ہو ان تمام معاملات سے بچنا ہی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. کالر ہیں، شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. آئی گیس کال ڈراپ ہو گئی. کوئی بات نہیں. آپ کی بات وہ اس کی جی میں عرض کر رہا تھا ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ، جی یہ ATM کارڈ اب ہماری ایک ضرورت بن گئی. پیسہ ہمارا اپنا بینک میں ہے اور ہماری ضرورت ہے، ہم ان سے کچھ نہیں مانگتے اس پر کہ ہمیں یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے، نہیں. اس پر اگر بینک اپنی طرف سے کوئی سہولت دے دیتا ہے تو اس کو استعمال کر لیں، لیکن جو کریڈٹ کارڈ ہے اس کے اوپر سود کی باقاعدہ شرطیں ہوتی ہیں. یعنی کہ جب کریڈٹ کارڈ ہم لے رہے ہوتے ہیں، جو ایگریمنٹ سائن کر رہے ہوتے ہیں، کے اندر موجود ہے کہ اگر آپ کا لون لیٹ ہوا تو اتنا جرمانہ یعنی سود آپ کو دینا پڑے گا. ہماری جو ری پیمنٹ ہے، اگر اس کارڈ پر آپ کو کوئی سہولت مل رہی ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ سود ہی کا ایک حصہ ہے، تو اس سے تو بالکل بچنا چاہیے. البتہ ڈیبٹ کارڈ یا ATM کارڈ جو ہے اس پر بھی میرا خیال اور مفتی صاحب کا بھی یہی ہے کہ اس سے بھی بچنا ہی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ آپ کی اپنی رقم ہے اس پر وہ دے رہے ہیں آپ کو تو نہ لیں تو یہی اولا اور افضل. جی بہتر ہے. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ آپ آن ایئر ہیں، آپ پلیز بات کیجئے. ٹی وی کا والیوم اپنے بند کر دیجئے. فرمائیے آپ کون ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ٹی وی کا والیوم بند کریں. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں مسز خرم بول رہی ہوں. جی بہن، آپ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بچہ پیدا ہوا تو اس کا حقیقہ کرنا ہے، کتنی دن تک اس کی مدت ہوتی ہے؟ آئی مین 7 days یا 15، کتنی دیر تک اس کی مدت ہوتی ہے؟ یہ میں نے کوشچن کرنا سوال کرنا تھا، اس کا مجھے چاہیے
کہ جی مطلب ابھی پوچھ لیتے ہیں جی بہن ابھی پوچھ لیتے ہیں عقیقہ کب کیا جائے؟ بچہ پیدا ہوا ہے 7ویں دن 15 دن یا کتنے دن تک کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی حدیث میں جو عقیقے کے متعلق بات آتی ہے وہ یہی ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. ٹھیک ہے 7ویں دن عقیقہ ہے اور یہی مسنون ہے. اگر کسی وجہ سے 7ویں دن عقیقہ نہیں کر سکے تو پھر جب بھی موقع ملے عقیقہ کر لیا جائے. اگر وہ عمر زیادہ ہو گئی ہے زیادہ عمر ہو گئی ہے پھر بھی عقیقہ کرنا جو ہے نا مسنون ہے جب بھی بندے کو استطاعت ہو. اور ایک روایت میں یہ بات آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ انہوں نے اپنا عقیقہ خود کیا نبی بننے کے بعد اور وہ روایت قابل اعتماد ہے. اوکے اوکے جی ٹھیک ہو گیا. شیخ سوال موجود ہے زکوٰۃ دینے کے آداب کیا ہیں؟ زکوٰۃ دینے کا پہلا ادب یہ ہے کہ بندہ اس کو عبادت سمجھ کر ادا کرے. اوکے احسان نہیں ہے عبادت ہے. احسان نہیں عبادت ہے. اور عبادت میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اخلاص اللہ کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے لوگوں کو نہیں دکھاوا نہیں سیلفیاں نہیں. آج ایک تصویر میں نے دیکھی ایک غریب خاتون کو 3 ماشاءاللہ محسنین ایک صابن کی ٹکیاں دے رہے ہیں اور سیلفی لے رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا دے رہے ہیں؟ تو نیچے لکھنے والے نے لکھا کہ یہ خاتون غربت سے تو شاید نہیں مرتی لیکن شرم کے مارے لازمی مر جائے گی. کیا دے رہے ہیں بھائی آپ؟ ایک صابن کی ٹکیا اور 3 بندے وہ ٹکیا پکڑ کے اس کو پکڑا رہے ہیں اور ساتھ سیلفی لے رہے ہیں. تو سب سے پہلی چیز اللہ کے لیے اخلاص کہ میں یہ عبادت ہے اور یہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. سبحان اللہ. یہ ایک ادب تو آپ نے بیان کر دیا باقی جو لازمی اس کے بعد بیان کرتے ہیں. کالر ہیں شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ. کون سا؟ جمیل بیگ بات کر رہا ہوں جیلم سے. جی جمیل صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا سوال ہے بھٹی صاحب سے کہ ایک خاتون ہے وہ حرمین میں وہ مسجد الحرام میں یا مسجد نبوی میں ہوٹل میں ان کا قیام ہے تو جماعت ہو جاتی ہے انہیں آواز بھی آتی ہے لیکن وہ مسجد میں جا نہیں سکتی کوئی مجبوری کی وجہ سے یا ان کو لے جانے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے تو کیا وہ ہوٹل کے کمرے میں ہی وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں؟ ہوٹل کے کمرے میں لائک جو حرم کی جماعت ہے وہ اس کے ساتھ اپنے کمرے سے شامل ہو جائیں یہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی جی کیونکہ انہیں آواز بھی آ رہی ہے جماعت کی اذان کی. جی ٹھیک ہے بھائی جی ٹھیک ہے. بیگ صاحب ابھی پوچھ لیتے ہیں. جی 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 دوسرا کیا؟ دوسرا سوال بھی ہے کہ اگر رکوع میں کوئی شخص شامل ہوتا ہے کیا وہ برکت پا لے گا جماعت میں؟ ٹھیک ہے اوکے دونوں سوال بہت ہیں. جی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کے عمرے اور حج کے لیے جانے کی استطاعت میں شامل ہیں ان کے ساتھ محرم بھی ہو. جی تو جو بزرگ اور کمزور اور بیمار خواتین ہیں ان کو اپنی ان ضروریات کے لیے بھی کسی کو ساتھ لے کر جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اتنا سفر کر کے خرچ کر کے انسان جائے اور حرم کے اندر جا نہ سکے تو فائدہ کیا جانے گا. تو بہرحال ان کو یہ اہتمام کرنا چاہیے تھا. اب کیا ہے اگر تو وہ صفیں حرمین کی چلتے چلتے اس ہوٹل تک پہنچ گئی ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ رش کے دنوں میں ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ صفیں دور تک ہوٹل تک بھی پہنچ گئی ہیں. ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں بھی انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. باہر جو جگہ بچی ہے وہاں بھی انہوں نے صفیں بنائی ہوئی ہیں. اوپر کمروں میں بھی انہوں نے قالین بچھائے ہوئے ہیں. تو پھر تو الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. اوکے ان کو حرم نظر بھی آ رہا ہے امام کی آواز بھی آ رہی ہے اور صفیں بھی متصل ہو گئی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر ہوٹل کہیں دور ہے اور انہوں وہاں پر LCD لگائی ہوئی ہے تو پھر تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں حرمین کے ساتھ نماز پڑھ لیں تو وہ نہیں ہوگی. تو اگر صفیں وہاں تک ہیں متصل ہیں تو تسلسل چل رہا ہے میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو پھر وہ پیچھے ہے یعنی امام کے آگے نہیں. جی بالکل جی بالکل. اور رکوع کے بارے فرما دیں کہ رکوع میں اگر کوئی شخص شامل ہوا تو اس کو رکعت مل گئی. رکوع کے اندر شامل ہونے والی ایک روایت ہے جس میں صحابی رسول جا کر ملے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. انہوں نے وضو کر کے آ رہے تھے جب ان کو پتہ چلا کہ رکوع میں اللہ کے نبی چلے گئے ہیں اور میری رکعت نکل جائے گی تو وہ بھاگ کر رکوع کی حالت میں ہوئے اور اسی طرح رکوع کی حالت میں چلتے چلتے صاحب میں آ کے کھڑے ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کہ یہ چلتے ہوئے کون آیا تھا؟ آہٹ آئی نا. تو حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی میں آیا تھا میری رکعت نکل رہی تھی تو میں فٹافٹ آ کے مل گیا. تو آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد. اللہ تمہارے شوق میں اضافہ کرے لیکن اس کو شمار نہیں کرنا. اوکے چلیں اس کو پھر مکمل کر لیتے ہیں. کالر ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ احمد فراز بولے بورے والا سے. جی بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟
جی نماز جو پڑھنے بھی کوئی ساتھی ہندے نے صافے لا کے رکھ لیندے تھلے، ٹھیک ہے، تو وہ مسافر اتنے لیندے جی، وہ پھر ان دے بارے کوئی مسئلہ دس دے، اسی ان پوچھنا سی کہ وہ آ کے لا کے اتنے بھی لیندے تھلے رکھنے ہیں صاف سے. جی بہتر، جی بہتر، جی پوچھ لیتے ہیں بھائی، ابھی پوچھ لیتے ہیں ان کا. اچھا وہ پہلے ایک سوال تھا وہ بلی آ جی بالکل، وہ بھی میں بتا دوں. اور یہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے نا، زادک اللہ حرصا ولا تعود، دوبارہ ایسے نہیں کرنا. اوکے، دوبارہ ایسے نہیں کرنا. تو اس کا یہ مطلب یعنی یہ رکوع میں ملنے والا شخص یہ رکعت شمار نہیں کرے گا. راجح بات یہی ہے اور ہمیں اسی بات کی سمجھ آئی ہے. ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی. باقی بلی آگے سے گزر جائے تو اس سے نماز میں فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اچھا بلکہ شیخ وہ ایک امام صاحب والجزائر کے نماز پڑھا رہے ہیں، بلی اس کے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی اور اس کا منہ چوم کر چلی گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل آج کل بہت وائرل ہے یہ ویڈیو. بلی اپنے پیار کا اظہار کر کے امام صاحب کے ساتھ چلی گئی، کوئی حرج نہیں ہے. بلی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اسی طرح ہاں کوئی کتا گزرتا ہے تو اس کو روکنا چاہیے. ٹھیک ہے، کالا کتا جو ہے تو اس سے نماز کے وہ بکری کے بچے کے بارے بھی آتا ہے کہ اگر بکری کا بچہ گزرا ہو تو اسے مت. نہیں وہ اس طرح ہے کہ بندہ کوشش تو کرے نا کہ اس کو روکے، لیکن نماز میں فرق پڑ جاتا ہے کہ نہیں، نماز میں فرق نہیں پڑتا، نماز ہو جاتی ہے. ہم نے روکنا ہے اس کو. ہاں اس کو روکنا ہے. اور اگر بلی ہے تو اس کی خیر نہیں، بلی بھی اگر آپ روک سکتے تو روکے، نہیں رکتی بلی تو نماز میں فرق نہیں پڑتا. اگر وہ سترے کے آگے سے گزر رہی ہے، وہ تو یہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں آپ نے سترہ بھی رکھا ہوا ہے اور وہ ادھر سے گزر رہی ہے تو گزرنے دیں. اوکے اوکے، اس کو تو آپ ادھر جا کے روک بھی نہیں سکتے. آپ کے اور سترے کے درمیان میں سے سترے کے درمیان سے گزرنے لگی ہے، ادھر سے آ رہی ہے تو ہاتھ سے ایسے کر دیں، ادھر سے آ رہی ہے تو ایسے ہاتھ سے روک دیں. اور اگر سترے کے آگے سے گزرتی ہے تو گزر. تو اس میں کوئی وہ جی بہتر، جی بہتر ہے. کالر ہیں، شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، کون صاحب اور کہاں سے؟ میں امجد بات کر رہا ہوں جنگ سے. سر جی بھائی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ امجد بات کر رہا ہوں جنگ سے. جی میرے بھائی آپ نے کیا پوچھا؟ میں نے کہا کہ بواسیر کی بیماری کیا نماز ادا ہو جاتی ہے؟ نماز ہو جاتی ہے. جی بھائی ابھی پوچھ رہے تھے. جی مفتی صاحب فرما دیجیے گا. ان کا بھی سوال ہے. اس سے پہلے تھا وہ جو رومال، ہمارے بزرگ رومال لیا کرتے ہیں اپنے اوپر، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صافہ جو رومال ہے وہ آ کے نیچے رکھ دینا اور اسپیشل اتار کے، کیا یہ معاملہ ٹھیک ہے؟ کوئی حرج تو نہیں ہے اس میں. اوکے، اگر وہ نیچے رکھتے ہیں، سجدہ اس کے اوپر رکھتے ہیں، صحابہ رکھتے تھے کپڑا ایسے جب گرمی ہوتی تھی یا کوئی بھی ایسی کوئی مسئلہ ہوتا ہے. شیخ ابھی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، خاص طور پر جن مسجدوں میں نئے قالین بچھائے جاتے ہیں نا رمضان میں خاص طور پر، بالکل اہتمام کیا جاتا ہے. تو ان کی بریک وہ جو داغے ہیں وہ بزرگوں کو جب وہ سانس کے راستے یا ناک کے راستے جاتے ہیں نا تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو وہ بزرگ بھی اپنے لیے کچھ صاف رومال آگے بچھا لیتے ہیں تاکہ وہ ذرات ان کے سانس میں نہ جائیں. تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، وہ اہتمام کر لیں. اور جو ابھی ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ بواسیر کی بیماری کا شکار ہیں تو وہ ایسی صورت میں اپنی نماز کو کیسے قائم رکھیں، اپنے وضو اور نماز کی ادائیگی؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بھائی کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. تو جس شخص کا اسی طرح خون قطرہ قطرہ کر کے نکلتا رہتا ہے یا جس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے تو ان کے لیے حکم کیا ہے؟ جیسے ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ صبح کو ایک دفعہ غسل کریں گے اور پھر نمازیں جو ہیں ہر نماز اس کے وقت پر وضو کر کے پڑھیں گی. ٹھیک ہے، انڈر ویئر پہن لیں ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وضو کریں. وضو کر کے نماز شروع کر دیں. اگر نماز کے دوران بھی قطرے کو نکل جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ایک نماز ایک وضو کے ساتھ وہ مکمل کر لیں. سبحان اللہ. اور اگلی نماز کے وقت اگر انڈر ویئر خراب ہو گیا تو بدل لیں اور وضو دوبارہ نیا کر لیں اور دوبارہ ایک نماز ایک وضو کے ساتھ پڑھ. جی بہتر، جی بہتر. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عبدالباسط رحیم خان سے بات کر رہا ہوں. جی عبدالباسط بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میرا ایک سوال ہے کہ جی میں نے ایک 5 لاکھ روپے کسی کو 6 مہینے کے ادھار پر دیے. ٹھیک ہے. اور 8 سال بعد وہ مجھے 5 لاکھ روپے واپس دے رہا ہے تو اس کی جو ویلیو ہے وہ بالکل ڈی ویلیو ہو چکا ہے. جی. جو پہلے 5 لاکھ میں ہمارے یہاں پہ ایک گھر آ جایا کرتا تھا، اب اس کا ایک مرلے پلاٹ بھی نہیں آتا. تو اس کا کفارہ کیا ہوگا میرے لیے کہ میں نے تو 5 لاکھ تو اس وقت دیے، اب تو بالکل وہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے. اوکے جناب ابھی پوچھ رہے تھے. جی جی. کتنے سال پہلے دیے تھے؟ 8 سال پہلے. اللہ اکبر. تو یہی قباحتیں ہیں پیپر کرنسی کی. اگر سونا دیا ہوتا جو اصل کرنسی ہے، چاندی دی ہوتی جو اصل کرنسی تو آج بھی اس کی قیمت سٹیبل ہوتی.
बिल्कुल सही, जितना दिया था उतना आज ले लेते, तो परेशानी नहीं होती। तो ये पेपर करेंसी की बातें हैं। तो इसको बहरहाल एक मुसलमान को अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। यानी कि इन्होंने दिया था तो ये बर्दाश्त करें, ये बर्दाश्त करें, उतनी ही अमाउंट ले सकते हैं, ज़ायद नहीं ले सकते। ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे पैसे उस वक्त ये इतना डिवैल्यू हो गया है तो अब मुझे आप 10 लाख दें या 15 लाख दें, ये मुतालबा करना सूद हो जाएगा। ओके। अलबत्ता रकम लेने वाला ये सोचकर कि मैंने अपने भाई के पैसे उस वक्त इस्तेमाल किए जबकि इनकी वैल्यू बड़ी थी और आज ये डिवैल्यू हो गए हैं, तो अपने भाई की दाद रसी के लिए, उसकी तसल्ली के लिए, खैर खाई के लिए या मोहब्बत को बाकी रखने के लिए गिफ्ट के तौर पर कुछ खुद ब खुद ज़्यादा दे दे, ठीक है, तो ये जायज़ है। लेकिन ये भाई एहसास लाएं कि भाई मेरी तो रकम ही ख़त्म हो गई है तो मुझे ज़ायद दो, तो ये मुतालबा सूद हो जाएगा, ये जायज़ नहीं। सुभान अल्लाह। एक कॉलर है, पहले उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अकाड़ा से बात कर रही हूँ। तो मैं मुफ्ती साहब से क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि अगर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही हो, मतलब मैं अपने आप को फील करती हूँ कि मैं अंडर वेट भी हूँ, तो रोज़े का रखने का बहुत ज़्यादा दिल करता है और जैसे कि फ़र्ज भी है, और सर्दियों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है उठना और टाइम ड्यूरेशन गैस वगैरह का इशू होता है, तो मैं क्या करूँ? मुझे बहुत ज़्यादा ना दिल में हो रहा है कि मैं रोज़ा भी रखना चाह रही हूँ लेकिन मुझे हिम्मत भी साथ नहीं दे रही। तो जी अभी रहनुमाई ले लेते हैं। एक और बात मैं पूछना चाह रही हूँ जी कि ये जो नन भाभी की काफ़ी ज़्यादा आपस में सेपरेशन हो गई, रहना मुश्किल हो जाएगा आपस में एक दूसरे से, और मतलब दिल तो साफ हो लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा आपस में ना एक दूसरे से तो मैं हो जाए और एक दूसरे को बुरा भला कहा जाए, तो इस्लाम में क्या रहनुमाई है, किस तरह हम लोग फिर इकट्ठे रह सकते हैं? जी बेहतर, जी बेहतर है, जी बेहतर है। जी मुफ्ती अब्दुल वली साहब, पहला सवाल यह कि कमज़ोरी है बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से रोज़े नहीं रख पाती लेकिन ख्वाहिश बहुत ज़्यादा है कि रोज़े रखें, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे? जब वो रोज़े नहीं रख सकती और इतनी ज़ईफ़ कमज़ोर है तो जब उसको ताकत अल्लाह दे फिर रखे, फ़इद्दत मिन अय्यामिन उख़र, दूसरे दिनों में वो रखे। यानी ये ज़ुअफ़ भी इस हद तक हो कि बंदा रोज़ा ही ना रख सके, तो ये बीमारी के हुक्म में है। जी बेहतर है। और दूसरा उनका सवाल था कि उनके खाविन के साथ चपकलिश रहती है, तो ऐसी सूरत में क्या करें? तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं मांगती रहे, और बात यह है कि ये तकरार जो होती है ना घरों में, जी खावंद बात करता है, बीवी भी आगे से जवाब देती है, इससे बात आगे बढ़ती है। तो खावंद बात करे, ये बर्दाश्त करे, और कभी ये बात करे तो खावंद बर्दाश्त करे, तो इससे मसाइल मिलजुल के अफ़ाम व तफ़हीम से जो है ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जाए, यही कामयाबी और अमन और मोहब्बत, नरमी और हौसला ये ऐसी चीज़ है कि खावंद को फिर बिलाखिर तस्लीम होना पड़ता है। सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब। जनाब मुफ्ती मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, आपसे ये सवाल है, ज़कात के आदाब हम बता रहे थे और दरमियान में रह गई थी बात। जी बिल्कुल, पहला अदब इखलास आपने बयान फरमा दिया, अल्लाह की रज़ा के लिए दें, रियाकारी को इसमें दाखिल ना होने दें। ओके। और रियाकारी से बचने का तरीका क्या है? ठीक है कि आप ज़कात की अदायगी आप पहले ढूंढें कि इस ज़कात का मुस्तहिक कौन है। अपने रिश्तेदारों में सबसे पहले देखें, करीबी रिश्तेदार, मोहल्लेदार, मिलने जुलने वाले, उनमें जो मुस्तहिक है उसको इतने खुफिया तरीके से दें कि किसी दूसरे को पता ही ना चले। सुभान अल्लाह। तो ये आपके इखलास की एक अच्छी और शानदार तरीका, और उनका भरम भी रह जाए जिसको दे रहे हैं, उसकी इज्जत भी बरकरार रहे। एक कॉलर है जी, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी आप, मैंने ना अजमल भट्टी साहब से ये पूछना था कि प्रॉपर्टी के बारे में, कि जिस तरह वाक़ई अपनी जिंदगी में औलाद को अपनी जायदाद अपनी जिंदगी में इंसाफ से दें, किसी के साथ ज्यादती ना हो, तो क्या जो बे औलाद है तो उसके लिए भी वही हुक्म है कि वो अपने बहन भाइयों के लिए जो है वो इंसाफ के साथ चले, या जिसको अपनी मर्जी कुछ देना चाहे, गिफ्ट करना चाहे, कर दे अपनी जिंदगी में? जी अभी पूछ लेते हैं। जी अभी और एक और सवाल है जी कि हमारे तरावी जो है उसमें बस तबीयत खराब होती है, इशा की नमाज के बाद नहीं पढ़ी जाती, तो अगर 4 रकअतें इशा के साथ पढ़ लें और 4 तहज्जुद के साथ पढ़ लें तो क्या ये ठीक होगा इस तरह कि इकट्ठी 8 ही पढ़नी है रकअतें? जी और एक और सवाल है कि जो सजदा तिलावत है खाने पर कुर्सी पे या चारपाई पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो क्या उधर बैठे बैठे इशारे से हम सजदा तिलावत की करके सर झुका के सजदा है वो दुआ जो है वो पढ़ सकते हैं?
ویسے روٹین میں جو نماز ہے آپ وہ اسی طرح اشاروں سے پڑھتے ہیں؟ نہیں میں ویسے پڑھتی ہوں، لیکن میں ہوتا ہے کہ میں کرسی پہ پڑھ رہی ہوں یا بیڈ پہ بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں جی ابھی پوچھ لیتے تو پھر سجدہ تلاوت آ جائے گا۔ جی بہن ابھی پوچھ لیتے ہیں، جی ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال محترمہ کا یہ تھا کہ کیا زندگی میں ہی اپنی وراثت تقسیم کر دیں تاکہ بعد میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں؟ جی ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت جو مالک اور خالق ہے، جو رازق ہے، جو اس نے قوانین دی ہیں، ان سے بڑھ کر ہماری سوچ تو ہو سکتی نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس مالک نے وراثت کا تعلق مورث کی موت کے بعد جاری کیا ہے کہ جس کی پراپرٹی ہے وہ دنیا سے جائے گا تو وراثت کیا کام ہوں گے، اس سے پہلے نہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو عدل و انصاف یہی ہے کہ اپنی پراپرٹی اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے، کوئی وصیت کرنی ہے تو وہ لکھ کر رکھیں، اور جائیداد اپنی زندگی میں کبھی تقسیم نہیں کریں۔ اور ان کے سوال میں یہ بھی بات شامل تھی، ایک تو ہے کہ جو جس کی اولاد ہو، جس کی اولاد نہیں ہے، تو بہنوں بھائیوں میں جی آپ کو ضرورت نہیں ہے تقسیم کرنے کی، آپ اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی سے انجوائے کریں، استعمال کریں اور بانٹیں نہیں۔ البتہ صحت کی حالت میں جب ابھی تک آپ کو خود آمدنی آ بھی رہی ہے، جوڑ بھی رہے ہیں، خرچ بھی کر رہے ہیں، معاملہ چلا رہے ہیں، اس وقت آپ کسی کو گفٹ کرنا چاہیں تو پابندی بھی کوئی نہیں، جس کو مرضی کر دیں، جس کو مرضی دے دیں، لیکن اولاد میں نہیں۔ اولاد میں گفٹ کریں گے تو برابری ضروری ہے، بہن بھائیوں میں ضروری نہیں ہے۔ جس کو چاہیں گفٹ کر دیں، لیکن اگر بیمار ہیں، ضعیف ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں تو پھر گفٹ دینے سے بھی احتراز کریں۔ ٹھیک ہے۔ پھر وراثت کے احکام جیسے اللہ نے دیے ہیں ویسے تقسیم ان کو بعد میں ہونے دیں۔ اور وہ یہ بھی پوچھ رہے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ 4 تراویح پڑھ لیں اور باقی تراویح کی نماز نفل ہے، وہ عشاء کے بعد 1 رکعت بھی نہ پڑھیں، صبح اٹھ کے ساری پڑھ لیں، وہ 2 رکعتیں پڑھ لیں، 6 اٹھ کر پڑھ لیں، رات کو پڑھی ہی نہیں گئی تو اشراق کے ٹائم پڑھ لیں۔ سبحان اللہ۔ اور سجدہ تلاوت کی بھی فرما دیں کہ وہ اگر 4 بجے بھی بیٹھے پڑھیں، سجدہ تلاوت ہو یا نماز ہو، اصل یہ ہے کہ زمین پر سجدہ کیا جائے، اور اگر بیماری کی وجہ سے زمین پر نہیں کر رہی تو پھر وہ جہاں بیٹھی ہیں بیٹھے بیٹھے کر لیں، اور اگر صحت مند ہیں کرسی سے اٹھیں، زمین پر سجدہ کریں اور دوبارہ پھر بیٹھ جائیں۔ جی بہتر۔ ایک اپنے ناظرین سے ہم ایک وضاحت بھی پیش کرنا چاہتے ہیں، اور ابھی ایک ہماری بہن نے کال کی تھی تو ان سے معذرت بھی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ پوچھا کہ میری بھابھی کے ساتھ کچھ چپکلش ہے، لیکن میرے سننے میں کچھ کوتاہی ہو گئی، اور میں مفتی صاحب سے یہ پوچھ لیا کہ ان کی اپنے خاوند کے ساتھ چپکلش ہے، تو اس کے لیے میں اپنی اس بہن سے بھی معذرت کرتا ہوں اور ناظرین سے بھی معذرت البتہ حل وہی ہے جی جو شیخ صاحب نے حل بتایا تھا کہ جب یہ رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں جب یہ تو تکار ہوتی ہے نا تو معاملات خراب اس وقت ہوتے ہیں۔ بابی کے ساتھ ہو، باوج کے ساتھ، نند کے ساتھ، دیورانی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، تو ہمیشہ معاملات اس وقت خراب ہوتے ہیں جب آپ برداشت نہیں کرتے یا آپ اگنور نہیں کرتے۔ صحیح۔ ایک شخص کی عادت ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ بولتا ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے، تو آپ برداشت کریں اور اس کی فضول باتوں کو اگنور کریں تو معاملات ٹھیک رہیں گے، اور اس کو اپنی کوتاہی اور اپنے ظلم کا احساس بھی ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کہیں کہ تو 1 کرے گا تو میں 10 کروں گا تو پھر معاملات ہمیشہ خراب ہی ہوتے ہیں۔ جو ہے وہ نہ ہی دیا جائے اور نہ دیا جائے تو یہ اچھا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ 3 شاندار قانون دیے کہ معاف کر دیں، اگنور کریں اور جاہلوں سے تو منہ ہی موڑ لیں۔ صحیح نہیں، پہلا ہے خذ العفو، معاف کریں، وامر بالعرف، اچھی بات بتا دیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو آپ کی قدر، آپ کا مقام، آپ کی بات کو نہیں سمجھ رہا، جاہل ہے، اس کو اگنور کر دیں تو معاملہ ٹھیک رہیں گے۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ اب اس نے بات کی ہے تو جائے گا کہاں، تو پھر ہمیشہ معاملات خراب ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کریم محفوظ فرمائے۔ مفتی عبدالولی صاحب، جو پراپرٹی ہوتی ہے کسی شخص کے پاس، اس پر زکوٰۃ ہے؟ پراپرٹی کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پراپرٹی بندے نے خریدی ہے تجارت کی نیت سے کہ قیمت بڑھے گی تو میں اس کو فروخت کر دوں گا، تو وہ مال تجارت کے حکم میں ہے، اس میں زکوٰۃ ہے۔ اور جو پراپرٹی خریدی ہے مکان بنانے کے لیے کہ خود رہنے کے لیے یا میں دکانیں بناؤں گا یا مکان بناؤں گا کرائے پہ دوں گا، تو اس مکان، اس پراپرٹی، اس دکان پہ بذات خود زکوٰۃ نہیں ہے، یہ مال زکوٰۃ میں سے نہیں ہے۔ جی بہتر ہو گیا۔ مفتی اجمل بھٹی صاحب، کیا دکاندار اور تاجر ان دونوں پر بھی زکوٰۃ ہے؟ ماشاءاللہ، انہی پر تو ہے، اور ہے کن پر؟ اگر تاجروں کو آپ ڈسکاؤنٹ دے دیں کہ آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے تو پھر ہے کس پر؟ جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جو مزدور طبقہ، اس پر ہے۔
تو تاجر حضرات جن کو اللہ کی رحمتیں حاصل ہیں، برکتیں حاصل ہیں، کروڑوں روپے کما رہے ہیں، تو ان کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب بھی سال بعد وہ حساب کرتے ہیں تو اپنا کھاتا دیکھیں، جو آپ کے سٹاک میں مال آپ کے پاس تیار پڑا ہے وہ بھی، جو لوگوں سے پیسے لینے ہیں وہ بھی جمع کر لیں، اور جو قرض آپ نے دینا ہے وہ مائنس کر لیں۔ تو باقی جو اماؤنٹ آپ کے پاس موجود ہے، جو آپ کے سٹور میں دکان میں مال پڑا ہوا ہے، اس کی کرنٹ قیمت لگا لیں۔ اچھا وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ 2 سال پہلے مال خریدا تھا تو قیمت وہی لگانی ہے؟ نہیں جناب، وہ جو ابھی موجود ہے اس کی قیمت لگائیں گے، وہ تو بڑھ چکی ہے۔ ہاں تو اب موجودہ، کیونکہ بیچنی بھی تو آپ نے اسی پر ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیمت کم ہو جائے، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کم ہوگی تو پھر کم قیمت، موجودہ قیمت۔ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ موجودہ ویلیو پر کاؤنٹ کر کے جتنی اماؤنٹ ہو اس پر 2.5% تھوڑی سی زکوٰۃ ہے، جبکہ گورنمنٹ کے اب ایک سپر ٹیکس بھی آ رہا ہے جو 50% ہے۔ مائی گاڈ، جو لوگ 15 کروڑ تک کما رہے ہیں سالانہ، ان سے گورنمنٹ 50% سپر ٹیکس لینے کی بھی پلاننگ کر رہی ہے۔ اوکے، تو یہ سارے ٹیکس اور اس کے علاوہ 20 ٹیکس ہم دیتے ہیں جو ہم سے زبردستی وصول کیے جاتے ہیں۔ جی صحیح، اور اللہ نے خوشی سے 2.5% دینے کا حکم دیا ہے، اور اس سے برکت کا وعدہ بھی ہے۔ برکت کا وعدہ بھی، سبحان اللہ، اور مال بھی پاک ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی، میں علی پور سے بات کر رہا ہوں۔ جی میرے بھائی بہت شکریہ آپ نے کال کی، ٹی وی سے تھوڑا دور ہو جائیے، تھوڑا سا لاؤڈ بولیے، مفتی صاحبان موجود ہیں آپ کو سن رہے ہیں، فرمائیے۔ جی جس طرح نماز کی نیت، بھائی اپنا نام اور شہر پلیز دوبارہ بتا دیجئے، اپنا نام اور شہر۔ جی میں ضمیر بول رہا ہوں جی، علی پور سے۔ جی فرمائیے، آپ فرمائیے۔ جی جس طرح نیت نہیں ہے نا نماز کی، جس طرح نماز جنازہ کی بھی نیت نہیں کرنی چاہیے؟ جی بہتر ہے، پوچھ لیتے ہیں۔ جی نماز کی نیت کے بارے پوچھ رہے ہیں کہ اگر نماز کی نیت نہیں ہے تو کیا نماز جنازہ کی نیت بھی نہیں ہے؟ نہیں، نماز کی نیت ہے، نماز جنازہ کی بھی نیت ہے، دونوں نمازوں کی نیت ہے، لیکن اس نیت کو ہم نے بولنا نہیں ہے، زبان سے تلفظ نہیں کرنا، وہ دل نیت، انما الاعمال بالنیات، اور نیت جو ہے یہ عمل القلب ہے، ہم نے دل میں ارادہ کرنا ہے کہ یہ عشاء کی نماز میں نے پڑھنی ہے، یہ اس مسلمان کو جنازہ معلوم ہوتا ہے نا کہ ہم کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہیں وقت سے اور اس سے۔ ایک کالر ہے مزید، ان کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون صاحب اور کہاں سے؟ محمد حنیف بات کر رہا ہوں قصور سے۔ جی حنیف صاحب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں نے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، وعلیکم السلام جی، میرے بھائی ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے اور مفتی صاحبان سن رہے ہیں، آپ سوال کیجئے۔ جی میں سوال کر رہا ہوں، میری وائف کا نا مہروں کا مسئلہ ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں بیٹھ سے میں نے نماز پڑھ سکتی ہوں، جو سجدہ کرتی ہوں تو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کے لیے میں اپنا بیٹھ سے پڑھ سکتی ہوں؟ جی بھائی ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ جی مہروں کی تکلیف کی وجہ سے وہ بینڈ نہیں ہو سکتی، بالکل، تو یہ ان کی مجبوری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے فصلی قاعدا، تو پھر بیٹھ کر پڑھ لو، اور بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو پہلو کے بل لیٹ کے پڑھ لو۔ تو یہ بہن اپنی تکلیف کو دیکھ لیں، وہ کس حد تک ہے، برداشت نہیں ہوتی، ان کی طاقت سے باہر ہے، تو بالکل ان کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، پڑھ لیں۔ جی بہتر، اللہ قبول فرمائے۔ اللہم آمین۔ مفتی عبدالولی صاحب، بینکس ہر سال رمضان المبارک کا جو ہی پہلا رمضان آتا ہے 1-2 دن وہ بند رہتے ہیں، اور جو ان کے پاس اکاؤنٹس موجود ہوتے ہیں ان پہ زکوٰۃ کاٹتے ہیں، کیا یہ عمل درست ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اموال کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اموال ظاہرہ، اور ایک ہے اموال باطنہ۔ اموال ظاہرہ کا مطلب یہ مویشی، اونٹ، گائے اور گندم وغیرہ جو بھی ہے، یہ اموال ظاہرہ، ٹھیک ہے، ان کی زکوٰۃ حکومت وصول کرے گی، یہ ان کا کام ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے اموال باطنہ، یہ سونا، چاندی، کرنسی، یہ اس کی زکوٰۃ خود یہ مالک ادا کرے گا، خود مالک ادا کرے گا۔ اور اب جو ہے بینک اس طرح وہ زکوٰۃ کاٹتی ہے، تو یہ جو کام ہے زکوٰۃ اس بندے کی ادا ہو جائے گی، فتویٰ اسی پر ہی ہے کہ زکوٰۃ اس بندے کی ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن بینک والوں کا یا حکومت کا یہ کام اس طرح درست نہیں ہے شرعی لحاظ سے۔ جی بہتر۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد ان سے بات کر رہا ہوں، عارف والا سے۔ جی میرے بھائی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں عمرے پہ جا رہا ہوں 2-3 دن بعد، ماشاءاللہ، تو وہ یہ ہے کہ میری فلائٹ ہے 4 بجے پاکستانی ٹائم پہ،
ادھر سے اڑان بھرنی ہے اس میں، تو ادھر جو ہے میں جو سعودیہ ٹائم کے 6:45 پہ، تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ افطاری جو ہے وہ میں کس ٹائم پہ کروں گا؟ پھر افطاری جو ایروپلین پہ کروں گا میں، جو ہوا میں ہوگا ٹائم پہ جب ہوگی، یا وہاں پہ جب لینڈ کرے گا وہاں بھی آفتاب ہوگا سعودی عرب میں تب کروں گا؟ تو آپ یہ روزے کے بارے پوچھ رہے ہیں کہ وہ روزہ آپ کب رکھیں گے اور کب افطار کریں گے، یہی پوچھ رہے ہیں؟ بالکل. چلیں اس کا جواب بھی حاصل کر لیتے ہیں، اور پوری ٹیم کی جانب سے آپ سے ریکویسٹ بھی کریں گے، آپ جا رہے ہیں تو ہم سب کے لیے دعا بھی فرمائیے گا. بہت شکریہ. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سفر مبارک کرے اور ان کا عمرہ قبول فرمائے. آمین آمین. تو 4 بجے یہاں سے چل رہے ہیں، ظاہر ہے ابھی تقریباً 2.5 گھنٹے افطاری میں موجود ہیں جی، اور یہ 2.5 گھنٹے میں اڑ کر تو یہ سعودیہ کی حدود میں تقریباً پہنچ چکے ہوں گے، کیونکہ جدہ 3.5 گھنٹے میں جہاز پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ قریب سعودیہ میں پہنچ چکے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو جس ملک میں یہ پہنچ گئے ہیں وہاں افطاری کا جو ٹائم ہے یہ افطاری اس وقت کریں گے. یہ نہیں ہے کہ یہ گھڑی پر دیکھ کے 6:30 ہو گیا، میں نے روزہ پاکستان میں رکھا تھا تو 6:30 بجے میں افطار کروں، ایسا نہیں ہے. جس ملک میں جائیں گے وہاں کی افطاری کے وقت یہ افطاری کریں گے. جی بہتر ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں ڈیرہ نواب سے بات کر رہی ہوں. جی بہن آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ وضو میں جس طرح ناک میں پانی چڑھانے کا حکم ہے، جی تو ایک بار میں نے چڑھایا تو وہ زیادہ اوپر تک چلا گیا تھا، میری طبیعت خراب ہو گئی تھی. اس دن سے یعنی خوف کا بیٹھ گیا، میں پانی نہیں چڑھاتی ہوں، انگلی سے گیلی انگلی اندر پھیر لیتی. کیا اس سے میرا وضو ہو جاتا ہے؟ ایک یہ سوال. اور دوسرا میرا سوال ہے کہ فطرانہ 3 کلو پہ ہے یا 2.5 کلو پہ ہے؟ جی ٹھیک. جی ٹھیک. مہربانی. جی مفتی عبدالولی صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ وہ ناک میں وضو کے دوران جو پانی چڑھاتے ہیں وہ کتنا چڑھانا چاہیے؟ وہ کہہ رہے ہیں میں نے ایک دن جب اس کو زیادہ اندر انہیل کیا تو وہ بہت اوپر سے. جی ہاں جی، تو بس بندہ احتیاط کرے، ٹھیک ہے، زیادہ نہ چڑھائے جس سے پھر اس کو زکام نزلہ شروع ہو جائے یا اور کوئی تکلیف ہو جائے. باقی یہ کہ ناک میں پانی ڈالنا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ چڑھانے سے اگر تکلیف ہوتی ہے تو پھر نہ چڑھائے، اس سے نہ وضو ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا. جی بہتر ہے. اور روزے کی حالت میں تو زیادہ چڑھانے سے روکا گیا ہے. سبحان اللہ. روزے کی حالت میں تو چڑھانا بھی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا اور سوال فطرانے کے بارے پوچھے کہ وہ 2.5 کلو ہے یا کتنے کلو ہے، اس کا ویٹ کتنا ہونا چاہیے؟ وہ جو گندم کے لحاظ سے 2.25 کلو تقریباً وہ بنتا ہے. اوکے 2.25 کلو. 2.25 کلو مطلب کوئی بھی جنس اگر ہم دے رہے ہیں جو کھاتے تو وہ 2.25 کلو دیں گے. یہ نا کھجور اور ان چیزوں میں فرق ہو جاتا ہے، لیکن جو گندم ہے، آٹا ہے، یہ 2 کلو 100 گرام یا 2.25 کلو یہ کافی ہے. جی بہتر. سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کیا اس کو ہم چھوٹے چھوٹے پورشنز میں ڈیوائیڈ کر لیں؟ لائک کسی کی اگر 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ ہے وہ 5-5 10-10 ہزار علیحدہ کر کے دے دے، یا یکمشت کسی کو ساری رقم ادا کر دے؟ میرا موجودہ حالات کی روشنی میں میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنی یہ رقم جی کسی ایسے غریب کو دے جو کچھ چھوٹا سا کاروبار کرنا چاہتا ہو، ٹھیک ہے، اس کو کوئی ہنر آتا ہے اور آپ اس کو ہنر کے مطابق فیسیلیٹیٹ کر دیں اور وہ اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کر کے تو خود کمانا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ 5-5 ہزار فقیروں میں بانٹنے کی نسبت بہت بہتر ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تک وہ خود کما کے سٹینڈ ہو چکا ہو اور وہ خود زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائے. اور اگر آپ 5-5 10 دیں اور وہ عید پر خرچ کر لیں تو جائز وہ بھی ہے، لیکن وہ کسی کا بنا ہی کچھ نہیں، کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہوا. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ خود دیکھ لیں کہ کہاں کس طریقے سے دینا بہتر رہے گا. جی بہتر ہے. ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی فیض احمد حافظ آباد سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مفتی صاحبان سن رہے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام. میرے بھائی آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے، آپ آن ایئر ہیں، مفتی صاحب سے سوال کیجئے. یہ آپ نے پہلے جائیداد کا بتایا تھا جی کہ اپنی زندگی میں بچوں کو تقسیم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. جی ٹھیک ہے. ویسے ابھی اسی پہ مفتی صاحب نے پہلے بھی فتویٰ دیا ہے، رہنمائی دی ہے. آپ کو دوبارہ ہم اس پہ انشاءاللہ گزارشات
پیش کر دیتے ہیں. ابھی مفتی صاحب اس پہ فتویٰ فرما دیتے ہیں. ابھی پہلے بھی بات ہو رہی تھی, وہ پوچھ رہے ہیں کہ زندگی میں جو ہمارا ترکہ ہوتا ہے, وراثت ہے, اس کے بارے کیا بانٹی جا سکتی ہے؟ یہ شیخ صاحب نے بتا دیا تھا کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے بندے کو کہ اپنی زندگی میں نا یہ میراث جو ہے وہ تقسیم کرے. بہت سے مسائل پیش آتے ہیں اور پھر بندہ پریشان ہوتا ہے. وہی بیٹے وہی بیٹیاں پھر بندے کو اس گھر میں رہنے بھی نہیں دیتے. یہ ہمارا مشاہدہ ہے اور بالکل ہم نے دیکھا ہے. ایک بات ہو گئی. لیکن اگر کوئی واقعی ایسی مجبوری بن جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے میں نے تقسیم کرنا ہی کرنا ہے, تو پھر وہ اہل علم کے دو اقوال ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ بیٹی اور بیٹے کے درمیان برابری ہو, 2 مرلے بیٹے کو دینے ہیں تو 2 مرلے بیٹی کو بھی دینے ہیں. تو اس میں وہ بیٹوں کا نقصان ہو رہا ہے. تو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم کا یہ قول ہے کہ اگر کسی نے تقسیم کرنا ہی ہے تو پھر جو تقسیم اللہ نے کی ہے اسی کے مطابق للذکر مثل حظ الانثیین, اسی کے مطابق جو قرآنی تقسیم ہے وہی عدل ہے. اعدلوا بین اولادکم, عدل وہی ہے جو قرآن کی تقسیم ہے. تو پھر مجبوراً اگر کرنا چاہے تو پھر اس طریقے پر وہ کرے. اور جو تحفہ ہے, گفٹ ہے, اس کے اندر برابری ہے. اور یہ تحفہ گفٹ تو نہیں, یہ تو پوری جائیداد کی تقسیم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب, آپ کے بہت ممنون ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے کوشش کی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کریں اور ان کو رہنمائی دے سکیں. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. جناب مفتی عبدالولی خان صاحب, ہم آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ممنون ہیں آپ تشریف لائے, اور یہ پینل نے بہت خوبصورتی کے ساتھ مل کے ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کو رہنمائی دیں. جزاک اللہ خیر. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہ رہا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم پاکستان کی حفاظت فرمائے, اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے, اللہ کریم آپ سب کی حفاظت فرمائے, اور پیغام ٹی وی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ سے کل انشاءاللہ 4:30 پہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.